جی دوستوں، ویلکم اگین. آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک کوئری ہے فرام ون آف دا ویورز جو کہ کینیڈا میں بیسڈ ہیں. ہی از اراؤنڈ 40 ایئرز اولڈ اینڈ ہی از اسٹرگلنگ ود پرسنل فائنانس ود ریگارڈس ٹو ہاؤ ٹو بلڈ ویلتھ اور کس طرح سے وہ اپنی جو ہے سیونگ کی جرنی شروع کر سکتے ہیں. سو بہت سے انہوں نے کویشچن پوچھے ہیں اس پرٹیکولر کوئری میں، اس پرٹیکولر ای میل میں، تو ان سب کے جواب میں دوں گا اس ویڈیو میں. اور اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے کولیبریٹ کیا ہے ود ولی خان جو کہ ایک فائنانس کے انفلوئنسر ہیں بیسڈ آؤٹ آف یو اے، اینڈ آئی ہائیلی ریکمینڈ یو چیک آؤٹ ہز ویڈیوز اینڈ ہز چینل ایز ویل. تو اس کا لنک میں چھوڑ دوں گا ڈسکرپشن آف دس ویڈیو میں. تو ہم دونوں، میں اور ولی جو ہیں وہ مل کے ویل ٹرائی ٹو کائنڈ آف ٹیکل ایز ٹو ہاؤ یو کین بلڈ ویلتھ، اسپیشلی اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ 40 کے ہیں یا ان یور 40s ہیں. تو ہاؤ کین یو آلموسٹ اسٹارٹ بلڈنگ یور ویلتھ ایون وین یو آر ان یور 40s، اور آپ نے بہت سا ٹائم اگر لوز کر لیا ہے تو کس طرح سے آپ وہ ٹائم ریکور کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی ویلتھ بلڈنگ کی جرنی شروع کر سکتے ہیں اور ایونچولی فائنینشیل فریڈم اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے. بٹ اس ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی فائدہ ہو تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیں. اس سے ہوتا ہے کہ میں موٹیویٹڈ رہتا ہوں. اور مور امپورٹنٹلی سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، بیکاز چینل پہ میں اور میری وائف بطول کانٹینٹ پبلش کرتے ہیں ود ریگارڈس ٹو ہاؤ یو کین موو ٹو نارتھ امریکہ، یہاں کیسے سیٹل ہوا جاتا ہے اور کیسے ایک سکسیزفل لائف گزاری جا سکتی ہے، جس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ پرسنل فائنانس ہے. تو ہینس دس ویڈیو از ریلیٹڈ ٹو دیٹ. ناؤ وداؤٹ فردر ویٹ لیٹس گیٹ رولنگ انٹو دا ویڈیو. سو بہروز، کیا حال ہے؟ تھینک یو ولی. آل از ویل اینڈ اگین گڈ ٹو سی یو اگین. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئی تھنک آئی اسپیک ٹو مائی وائف لیس دین آئی اسپیک ٹو یو اینڈ دا ادر ٹرائب دیٹ وی ہیو آن ریگارڈنگ یوٹیوب اینڈ کانٹینٹ کریشن. بٹ اٹس گڈ، اگین پیشن سے ریلیٹڈ ہے تو اٹس آلویز گڈ ٹو کنیکٹ ود یو. تھینک یو. یس ایگزیکٹلی سیم ہیئر. میں بھی جو ہوں کافی زیادہ بزی چل رہا تھا اور یہ فارمیٹ مجھے بڑا زبردست لگا. ہم نے انگلش چینل کے اوپر یہ کیا اور دیٹ ویڈیو ڈڈ ویری ویل. جہاں پر اگر کوئی کولیبریشن کا پوائنٹ آتا ہے، کیونکہ میں کیو این اے کی ویڈیوز بہت کرتا ہوں اور میرے پاس اب آلموسٹ ہر دوسری تیسری ویڈیو کیو این اے کی بنتی ہے، کیونکہ اسی میں کانٹینٹ مل جاتا ہے مجھے. جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اچھی طرح سے کوئی ای میل لکھے تو میں اس کو ریڈ کر دیتا ہوں. یہ ای میل میرے پاس آئی تھی اس سے پہلے والی جو ہم نے انگلش چینل پہ کی تھی، آلدو کہ اس بندے نے کی تو اردو کے لیے تھی، لیکن ہم نے پھر اس کو انگلش پہ کنورٹ کر دیا تھا کیونکہ کینیڈا سے ریلیٹڈ تھی. لیکن اب بار بار پھر ایک ہی ٹاپک اس کے اوپر جا رہا تھا، تو میں نے کہا اس والی کو ہم اردو میں ہی کرتے ہیں. اور یہ بیسکلی ہے کوئی صاحب ہیں جو کہ کینیڈا میں رہتے ہیں، اینڈ آئی واز سرپرائز کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ $200,000 سیلری ہے اور آلموسٹ ہینڈ ٹو ماؤتھ والا سین ہے. تو ذرا اس ای میل کی طرف چلتے ہیں. اینڈ پھر تم کیونکہ کینیڈا میں رہ چکے ہو اور پھر ابھی یو ایس میں ہو، نارتھ امریکن مارکیٹ کا آئیڈیا ہے اچھی طرح سے، تو وہ میں نے کہا کہ ہم لوگ کولیبریٹ کر کے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. ان کو میں نے بتا بھی دیا تھا بائی دا وے ای میل پہ کہ وی آر گوئنگ ٹو کولیبریٹ آن دیٹ. ایک چیز میں ریکمینڈ کروں گا ولی، میں نے اور آپ نے ایک ویڈیو کی تھی ود ریگارڈس ٹو کیسے جو ہے وہ میں نے اپنی میکسیمم ویلتھ جو ہے وہ کینیڈا آ کے بنائی ہے، وچ از پریٹی اسٹرینج کیونکہ میری انکم کم ہو گئی تھی، لیکن میں نے اپنی ساری اور موسٹ آف مائی ویلتھ دیٹ آئی میڈ از ان کینیڈا. تو پیپل کین چیک آؤٹ دیٹ ویڈیو ایز ویل. یو کین لیو لنک اینی ویئر وچ از پاسبل. بٹ دا آئیڈیا از کہ دا ریزن آئی ہیو کمانڈ آن دس سبجیکٹ از بیکاز آئی ہیو ڈن دوز تھنگز وچ ہیو ورکڈ، آئی ہیو ڈن دوز تھنگز وچ ور مسٹیکس. تو ان سب سے سیکھ کے جو ہے آئی واز ایبل ٹو ریئلی انکریز مائی ویلتھ. اور ابھی آئی ایم ان اے پوزیشن جہاں I can share that knowledge that I've learned and I've kind of applied for myself with others as well. And hence, this video and the previous video is part of that. And you're at this moment, we are recording this on 20th of November. Abhi cohort bhi chal raha hai tumhara, to which is related to wealth in Canada, building wealth in Canada. So I wish you all the best for that. kaise chal raha hai waise wo? Thank you. No, it's going pretty well. Almost 2 more weeks to go. بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. پیپل اور مجھے ایک دو لوگوں نے ایسے فیڈ بیک دیا، انہوں نے کہا کہ اٹ از فار مور ویلیو دین دا پرائس یو آر چارجنگ. اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یار اگر آپ کے پاس لیٹس سے ایون $100,000 جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انویسٹڈ ہوں، ٹپکلی اتنے تو ہوتے ہیں، اگر آپ کی 40 سال عمر ہے تو اتنے ہوتے ہی ہیں آپ کے پاس. اس کو اگر آپ 1% بھی اگر میرا کورس یا آپ کی ویڈیو سن کے یا ہماری ویڈیو سن کے کانٹینٹ سن کے یا میرا کورس اٹینڈ کر کے لیٹس ٹاک اباؤٹ دا کورس، اگر آپ 1% بھی چینج کر دیں، اس کی امپروو کر دیں اپنے فائنینسز کو، ریٹرن کو، دیٹس $1,000. اور اینڈ آئی واز جسٹ چارجنگ $100 فار مائی کورس. اور لوگوں سے وہ $100 اسپینڈ نہیں ہوتے ٹو امپروو دیئر فائنینسز. لوگ کہتے ہیں کہ یار کسی طرح مفت ایڈوائز مل جائے. مفت ایڈوائز پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مسٹیک کر کے ہوتی ہے. اور میرے ساتھ ایسی تھا، آئی یوز ٹو لک فار مفت ایڈوائز، میڈ اے لاٹ آف لاسز، میڈ اے لاٹ آف مسٹیکس. اور یہ ابھی ای میل آپ نے جو مجھے بھیجی ہے، اگر یہ بھی پڑھیں، یہ مفت ایڈوائز کے چکر میں جو ساری مسٹیکس انہوں نے کی ہے وہ کی ہے.
سو آئی آلسو ریکمینڈ کہ اگر کینیڈا میں آپ ہیں اور جو بھی سن رہے ہیں اور اگر وہ پرسنل فائنانس میں انٹرسٹڈ ہیں، آئی ہیو اے کورس جو کہ ابھی میں لائف کو ہوٹ کر رہا ہوں، بٹ اس کے بعد وہ ریکارڈڈ سیشن ہوگا. سو یو کین ریچ آؤٹ ٹو می آن لنکڈ ان. اس کا میں آپ سے لنک شیئر کر دوں گا سم ویئر ہیئر مے بی ان دا ڈسکرپشن آف دس ویڈیو. سو ڈو سائن اپ فار دیٹ کورس ایز ویل ٹو گیٹ دا نالج اینڈ آئی ہائیلی ریکمینڈ. کورس از ناٹ دیٹ ایکسپینسو بٹ دا اماؤنٹ آف بینیفٹ یو ول گیٹ از فار مور. بٹ چلیں ان کی بات کرتے ہیں کہ کیا کیا مسٹیکس ہیں، اور ہم نے بھی وہ مسٹیکس کی ہیں، سو وی کین ریلیٹ ٹو دم. awesome. لیکن مجھے اس سے پہلے ایک اور بات بتاؤں، یہ جو فری کا چکر ہوتا ہے نا، یہ میں اس سے کنفرم ہو گیا ہوں کہ جو لوگ فری میں چاہتے ہیں کہ ویلیو مل جائے، تو ویلیو نہیں ملتی فری میں، اور نہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ریسنٹلی میرے ایک ٹاک تھی یہاں پر. ہاں یس گو ایٹ آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ آفٹر دس. اوکے سو میں یہاں پر میری ایک ٹاک تھی، اور وہ میں نے کہا ٹھیک ہے پرو بونو ہے اٹس فائن. اچھی برانڈ تھی، بڑی برانڈ تھی، ان کے ساتھ کولیبریشن تھی ایک ایسوسیشن کی جن کو میں جانتا تھا. تو میں نے ان سے کوئی چارج نہیں کیا، نہ انہوں نے مجھے کچھ بولا. انہوں نے بولا پرو بونو ہوگا، لیکن یہ اس کی ٹائم لائن ہے. اینڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ وہ 2 دفعہ جو ہے ڈیلے ہوا، اور ایونچولی وہ ابھی دوبارہ نہیں ہوا. تو میں نے پھر یہ سوچ لیا تھا کہ یار نہیں، اب جو بھی چاہیں آپ $10 چارج کریں کسی چیز کے، لیکن جب تک وہ پیسے نہیں آپ رکھتے نا کسی چیز پہ، تو وہ فری ایڈوائز یا فری جو آپ کی فری کی جو نالج ہوتی ہے نا، وہ ویلیو نہیں رکھتی. یار یہ آپ نے پتہ میرے دل کی بات کر لی، اور میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آئی ہیڈ اے فرینڈ فرام پروکٹر اینڈ گیمبل. ان کو چاہیے تھی کوئی فائنانس کی ایڈوائس، اور دے ریچ آؤٹ ٹو می. دونوں ہسبینڈ وائف، دونوں PNG میں کام کرتے تھے، میری دونوں سے دوستی تھی. انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا، اور آئی ڈنٹ وانٹ ٹو چارج دیم بیکاز ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا. میرے فرینڈس، لائک آئی کال دیم فرینڈس رائٹ. تو میں نے کہا میں چارج نہیں کروں گا اس کو. اور میں اپنی وائف سے یہ کنسلٹ کر رہا تھا. میں نے کہا یار شی از آسکنگ، وہ بوتھ آف دیم آر آسکنگ کہ بتاؤ پیسے کتنے لوگے. اب میں نے رپلائی نہیں کیا اس کا، آئی واز کنسلٹنگ مائی وائف. تو آئی ٹولڈ مائی وائف، میں نے کہا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اگر میں مفت دوں گا تو میں پریپیئر ہو کے نہیں جاؤں گا. اور میں نے آئی ہیو ڈن دس. میں نے اپنے دوستوں نے کہا یار چلو بہروز بیٹھتے ہیں، کبھی گپ لگاتے ہیں، مجھے ذرا بتاؤ تم کیسے انویسٹ کرتے ہو، تم نے کیسے اتنے ریٹرنز بنائے ہیں. بٹ وین آئی ٹاک ٹو دیم اٹس ویری کیجول، آئی کانٹ ہیلپ اٹ. بٹ وہ بہت دوستوں کی طرح بات ہوتی ہے، یار بس اس میں دیکھ لو ذرا، یہاں دیکھ لو، اچھا میں نے یہ کر دیا ہے. بہت کیجول بات ہوتی ہے، اور ایسے ہوتی ہے جیسے کسی بیٹھک میں بات ہو رہی ہو جہاں آپ کھانے میں ملے ہوئے ہیں اور کوئی گپ لگ رہی ہے. بٹ ونس یو پے می اٹ آٹومیٹکلی بیکمز ویری اسٹرکچرڈ ان مائی مائنڈ کہ یار اس طرح بات کرنی ہے، یہ بتانا ہے، یہ کرنا ہے. اٹس جسٹ لائک میں نے آفس میں کوئی پریزنٹیشن دینی ہو، یا میں نے اپنے آفس میں کسی میٹنگ میں کسی کو کچھ کنونس کرنا ہو، ورسز یہ کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہو. اٹ ول بی ویری ڈفرنٹ. بٹ دا مومنٹ یو پے می اٹ بیکمز ورک فار می، اور پھر میں اس کو ورک کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں. دس از نمبر 1. دوسرا بندہ ہے نا جو آپ نے جس کی ایگزامپل دی، وہ بھی ڈھیلا ہو کے آتا ہے. وہ بھی آتا ہے کہ یار بس ٹھیک ہے، مفتی تو ہے، مطلب ایسا کیا بتائے گا کچھ اچھا تو میں لکھ لوں گا، کچھ خاص نہیں بتایا تو خیر ہے. ورسز یہ کہ جو بندہ آتا ہے نا پیسے دے کے، وہ پھر تیار ہوتا ہے اپنے 10 سوال لے کے. وہ بولتا ہے نہیں آپ مجھے پہلے اس سوال کا جواب دیں، اس سوال کا جواب دیں، اس سوال کا جواب دیں. سو دے آر ان ٹو دا مائنڈ سیٹ، آئی ایم ان ٹو دا مائنڈ سیٹ، اینڈ دا کوالٹی آف کانورسیشن دیٹ 1 hour از فار مور سپیریئر دین ہیونگ وہ 10 گھنٹے کی بیٹھک. 100%. I agree to this. Anyways, so we are already in 5 minutes into the call. Okay, let me go into the email directly. یہ صاحب ہیں okay, and whenever I talk about any email in my videos, I don't take the names, اور وہ لوگ منع بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ انفارمیشن جو چھپانی ہوتی ہے وہ چھپا بھی دیتے ہیں. So صرف کانٹیکس کے لیے جو چیزیں بتانی ہوں گی آئی ول جسٹ ڈسکلوز دوز. سو مائی نیم از، سلام کے بعد وہ کہتے ہیں مائی نیم از، نام انہوں نے بتایا، اینڈ آئی ایم بیسڈ ان کینیڈا. آئی ایم 40 years old اینڈ آئی فیل I haven't adequately prepared for retirement or set aside enough savings and investments for my family. I'd appreciate your guidance on area where I can improve. So further he says, Alhamdulillah, I have 4 children. Ages انہوں نے بتائی ہیں. I think we'll just omit that. But ages are between 2 to 12, you can say. My salary primarily goes towards monthly bills and mortgage payments, and so there's not much left for savings. Okay, اس کے بعد تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں. IT position with an annual salary of mashallah Canadian dollars 175,000. Though after taxes and bills there is little left for savings. My total income is $200,000. جس میں $25,000 کا کہہ رہے ہیں بونس ہوتا ہے، اینول بونس وچ ڈپازٹس انٹو مائی RRSP میوچل فنڈس. آئی ورک فل ٹائم اینڈ آفٹر پیئنگ 35 to 39% taxes on my T4 income, life is very much paycheck to paycheck. Could you please advise
on strategies for improving my financial situations. My goal is to increase my saving and investments to move towards greater financial freedom. I lead a simple life, and aside from my mortgage, alhamdulillah, I don't have any other debts or loans. Even my car is fully paid for. So abhi aage hai kafi details, lekin let's say I was surprised, not really surprised जिस तरह की न्यूज़ आती हैं मीडिया के अंदर, लेकिन फिर भी ओके, फैमिली ऑफ 6, इट्स अ रिलेटिवली बिग फैमिली, उसके अंदर $200,000 की अगर आपकी एनुअल इनकम है, उसके बावजूद आप ये बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट पे चेक टू पे चेक, तो इज इट वेरी नॉर्मल इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? हाँ वली, दिस इज़ आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल. देखें, चैलेंज पता है क्या होता है, स्पेशली जो देसी लोगों का होता है, वो इट्स नॉट जस्ट कैनेडा. आप कनाडा को ब्लेम कर सकते हैं कि प्राइसेस ज़्यादा हैं, सब कुछ ज़्यादा हैं, बट एक थोड़ा सा देसी इशू भी है. वो ये कि जब आप किसी नए मुल्क जाते हैं और किसी गोरे मुल्क जाते हैं जहाँ आपके जैसे दिखने वाले लोग कम हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप जो है अपनी कम्युनिटी के आसपास रहें. ये दुबई नहीं है जहाँ लोकल नहीं नज़र आ रहा. दुबई में तो लोकल नहीं नज़र आता, हर जगह बस अपनी कम्युनिटी नज़र आती है, राइट. सो चाहे आप शारजा में घर ले लें या दुबई में ले लें या अबू धाबी में ले लें, यू विल ऑलवेज बी इन अ नेबरहुड जहाँ आपको देसी मिल जाएंगे. कनाडा में ऐसा नहीं है. अब हो रहा है काफ़ी हद तक, बट वो भी सारा GTA में लॉक्ड है. सो मसला ये है कि जब आप एयरपोर्ट से उतरते हैं, आपको अपनी कम्युनिटी के पास रहना है. कम्युनिटी के पास रहना है, वो सारे घर है एक्सपेंसिव. मैं अपने दोस्तों से अपनी बैठक में अमूमन ये बात करता हूँ कि हम देसी जो हैं वो बहुत बड़ा प्रीमियम देते हैं फॉर अस ट्राइंग टू लिव क्लोज टू देसी. यही अगर मुझे देसियों के साथ रहने का शौक नहीं हो, वो हम बात करते हैं यासीन ने, द रीज़न ही काइंड ऑफ चोज नॉट टू लिव इन GTA एंड ही मूव्ड आउट ऑफ GTA वाज, और यासीन हमारे दोस्त हैं ऑन कंटेंट क्रिएशन एज वेल, हमारी ट्राइब का हिस्सा है, उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ. तो ही मूव्ड अवे बिकॉज उन्होंने अपना घर सारा सस्ता कर दिया, मॉर्गेज कम हो गया, उनका मॉर्गेज पेमेंट्स कम हो गई. सो द इशू इज़ कि ये सैलरी इसलिए पूरी नहीं होती बिकॉज जहाँ हमने रहना होता है वो दोज प्लेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और जितने लोग बाहर से आ रहे हैं वो सारे उधर ही रहना चाह रहे हैं, तो उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है एंड द प्राइसेस आर जस्ट जैकिंग अप, रेंटल, मॉर्गेज, एवरीथिंग. और ऊपर से अगर आप इंटरेस्ट रेट की हाइक्स लगा लें, उसके बाद जो है वो और महंगा हो जाता है. सो it's primarily the housing which has really made it very difficult. Now I would say बाकी इन्फ्लेशन भी आई है पिछले 2 साल में, उसकी वजह से बाकी चीज़ें भी ऊपर चली गई हैं. बट अगर वैसे देखें, एजुकेशन के पैसे देने नहीं पड़ते कनाडा में, हेल्थ के पैसे देने नहीं पड़ते, सो पैसे रह दे के जो हैं वो ग्रोसरी के और हाउसिंग के हैं, और हाउसिंग हैज़ जस्ट गॉन थ्रू द रूफ बिकॉज यू वांट टू लिव इन अ प्लेस जहाँ अमूमन देसी रह रहे होते हैं. अच्छा, अगर हम इस पे वापस आएँ, इस पॉइंट पर वापस आएँ कि अभी तक जिन्होंने लिखा है, इसके अंदर ये कहते हैं कि 25,000 बोनस एनुअल जाता है, जो कि RRSP के अंदर जाता है. तो इज़ दिस फाइन? मतलब एक तरह से ये हो गया कि इनकी जो भी सेविंग है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ही हो रही है बोनस के थ्रू. That is pretty good. So investing in RRSP and especially all your bonus. So RRSP की बात हम अलग से कर लेंगे, but let's talk about the bonus. बोनस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको काउंट ही नहीं करनी चाहिए अपने इनकम में. दैट इज़ जस्ट अ सरप्राइज दैट यू गेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, एंड वो सारा शुड बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड. तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. बहुत से लोग ऐसे हैं वो अपना बोनस इंतजार कर रहे होते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोनस मिलने से पहले खर्च कर देते हैं कि यार बोनस तो आएगा, वो घर का रिपेयर कराना था, मैंने नई गाड़ी लेनी थी, बस बोनस आने वाला है. मैं आपको बताऊँ, मेरे ऑफिस में, बिकॉज आई एम इन फाइनेंस, तो ईयर एंड से 3 महीने पहले ही मुझे लोग बैठ जाते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं यार ज़रा मैथ बताओ, रफली बरोज गेस करके बताओ कि बोनस कितना मिल जाएगा इस साल. मैं कहता हूँ यार आई डोंट नो द नंबर्स, राइट, द ईयर हैज़ नॉट क्लोज. और मैं टॉय इंडस्ट्री में काम करता हूँ जिसकी 40% सेल, 40 से 50% सेल जो है वो आखिरी क्वार्टर में होती है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेस कि इस साल कैसे एंड होगा. बट दे आर बेगिंग मी, वो बोलते हैं यार तुम बस एक नंबर बता दो हमको, वी जस्ट वांट अ नंबर. और वो नंबर उनको इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने बाहर निकलना है और बाहर जाके गाड़ी बुक करनी है कि यार इतनी की हम गाड़ी ले लें. सो दिस इज़ अमेजिंग फॉर दिस इंडिविजुअल कि वो अपना बोनस सारा का सारा सेव करते हैं, और वो इसलिए सेव करते हैं क्योंकि उस पर रिलाई नहीं कर रहे. सो वेरी गुड जॉब. राइट. और उसके बाद अगर हम देखें कि वो एज ही सेड सिंपल लाइफ है, और इवन कार भी उनकी फुली पेड ऑफ है, जो कि मैं नॉर्थ अमेरिका में देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना, एक गाड़ी ख़त्म होती है, बल्कि इवन दुबई के अंदर भी मैं देखता हूँ कि जैसी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट ख़त्म होती है, उनको लगता है कि बस अब जो है ना सेकंड कार का टाइम आ गया है, उस गाड़ी को बेचते हैं, उससे डाउन पेमेंट करते हैं, और दोबारा से वो विशियस सर्कल जो है वो चलता रहता है. नहीं, अगेन आई रेड दिस एज वेल, और जब आपने बताया कि वो कार इज़ फुली पेड, वेरी स्मार्ट. कार का मकसद जो है वो इज़ फॉर यू टू कम्यूट कंफर्टेबली. मतलब ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल ऐसी कार हो जो हर वक्त शोरूम पे जा रही हो. सो अ कार विच यू कैन मेंटेन, यू कैन टेक केयर ऑफ, एंड आइडली इट्स फुली पेड,
is a blessing. So very smart of him here as well. I really appreciate کہ انہوں نے یہ کیا ہے. میں اس میں اپنا بتاتا چلوں کہ I used to be a 2-car household, اور بہت ٹپیکل ہے نارتھ امریکہ میں کہ میاں بیوی دونوں کے پاس الگ الگ گاڑیاں ہیں. اور when COVID hit, I decided that I'll sell one of my cars. اور لوگوں کو, بہت سے دوستوں کو میرے ابھی بھی یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یار تم نے دونوں گاڑیاں بیچ کیسے دیں. اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی. دیر آر ٹائمز when there is a conflict, مطلب میری وائف کو اور مجھے دونوں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے, بٹ شی ڈز این اوبر اور آئی ڈو این اوبر. بٹ وہ میں نے میتھ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ میتھ نہیں کرتے نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ ہمسائے نے لی ہے, اور ولی بھی آئے تھے کینیڈا, اور وہ جمیل بھی آئے تھے, اور یاسین بھی آئے تھے, سب کی 2 گاڑیاں ہیں. تو مجھے بہت عرصے تک میری وائف اسی طرح کہتی رہی, سب کے پاس تو ہیں, سب کے پاس تو ہیں. مطلب اور اتنی باری کہ میں نے کہا اوکے یار لیٹس سٹ ڈاؤن, لیٹس ڈو دا میتھ اینڈ ٹیل می سب اسمارٹ ہیں یا یہ میتھ جو ہے وہ رائٹ ہے. اینڈ میتھ ڈزنٹ لائی. مطلب پیپل کین لائی, پیپل کین میک اپ, بٹ میتھ ڈزنٹ لائی. سو وی ڈڈ دا میتھ اینڈ وی ریئلائز it's not needed. So very smart of him to have fully paid off their car. اچھا, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب ہم سے پوچھا ہے کہ واٹ کین بی ایڈوائز. سو ایڈوائز نہیں ہوگی اس میں, نائدر مائی سیلف اور بہروز وی آر ناٹ فائنینشیل ایڈوائزر, لیکن ان ویڈیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وی جسٹ ریڈ تھرو, اور اس کے اندر ہماری جو اب تک کی کا جو ابھی تک کا جو ایکسپوجر ہے وہ اس کی بیسس کے اوپر ہم اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں. اینڈ دین آلسو اٹ ریئلی انلائٹنس می ونس دا کمنٹس کم ان. جو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس آئیں گے وہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں, تو وہ پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے مجھ کو, بیکاز پیپل کم فرام اے ویریس بیک گراؤنڈ. یعنی کہ میں اپنی ویڈیوز بناتا ہوں نا, تو کسی کے لیے لیٹ سے 5000 درہمز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور کسی کے لیے 1 لاکھ درہم بھی کوئی خاص اماؤنٹ نہیں ہوتی. سو آپ کی آڈینس جو ہے نا, ایک یہاں پر ہے تو دوسری پتہ نہیں کہیں اور ہی ہے. تو اس لیے اٹ از انسائٹ فل, اور لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ کمنٹ ضرور پڑھیں جب بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں, کیونکہ ہم اپنی طرف سے جو بات کر رہے ہوں گے وہ ہمارا اپنا پرسپیکٹو ہوگا. اس میں ولی اگر میں ایک چیز ایڈ کروں, وچ از ایک چیز میں نے سیکھی اور میں لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں, وچ از ٹاک اباؤٹ منی. کیونکہ ہم کو یہ سکھایا گیا تھا بہت عرصے تک کہ پیسوں کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے, پیسوں کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے کسی سے. پیسوں کے بارے میں نہ بات کر کے صرف امیر کو فائدہ ہوتا ہے, آپ کے امپلائر کو فائدہ ہوتا ہے. کسی کو اپنی سیلری نہیں بتانی ہے, کسی کو اگر آپ اپنی جو سیلری چھپا کے رکھتے ہیں نا سارے, جو کہ کبھی بہت سی کمپنیز میں رول بھی ہوتا ہے, یو کی ناٹ شیئر یور سیلری, دیٹ از فائن, یو ہیو ٹو اوبے دا رول بیکاز یو ورکنگ دیئر, بٹ اس سے فائدہ امپلائر کو ہو رہا ہے. کیونکہ میں اور آپ ایک ہی لیول پہ ہیں, آپ کو جو 10,000 مل رہے ہیں, مجھے 8,000 مل رہے ہیں, ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے شیئر نہیں کریں گے, تو فائدہ کس کا ہے؟ نہ میرا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہے. فائدہ اس امپلائر کا ہے جس نے مجھے 2,000 کم دیے ہوئے اور آپ کو 2,000 زیادہ دیے ہوئے. دس از جسٹ ون ایگزامپل. بٹ سیکھنے کو تبھی ملتا ہے جب آپ یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ناؤ ویری اوپن, اسپیشلی کیونکہ میں اپنی ڈے جاب کی سیلریز نہیں شیئر کر سکتا. اگین اٹس اے رول دیٹ دا کمپنی ہیز, آئی کی ناٹ شیئر اٹ. بٹ میں جو سائڈ انکم سے جتنے بھی میرے پیسے بنتے ہیں وہ سارے میں اپنی پرفارمنس شیئر کرتا ہوں لنکڈ ان پہ بھی, اور اسی سے لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے. مطلب مجھے دیر واز دس گائے ہو کالڈ می اے فرینڈ, اس نے کہا یار اچھا تم جو یوٹیوب پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو, بڑا اچھا مزہ آتا ہے تمہاری سن کے, بٹ پیسے تو نہیں بنتے ہوں گے کیونکہ پیسوں کے لیے تو ملین سبسکرائبرس چاہیے. میں نے کہا نہیں, آئی ہیو 15,000 سبسکرائبرز, آئی میک $9,000. اینڈ ہی واز سرپرائز, ہی واز لائک اوکے آئی نیڈ ٹو ٹاک بیکاز آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آئی نیڈ ٹو لرن. سو دا پوائنٹ از یو ول اونلی لرن اگر آپ کسی ایسی بیٹھک میں ہوں جہاں لوگ یہ ایکسیس دیں انفارمیشن کا, ورنہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بس بچوں کا کھیل ہے, سوشل میڈیا پہ اگر کوئی کانٹینٹ بنا رہا ہے اور اس سے کیا فائدہ. اینی وے سوری آئی ڈائگریس, بٹ ٹاک اباؤٹ منی. اور ہم یہی کر رہے ہیں, ہم ایسے نہیں کہ ہم کوئی فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں, بٹ واٹ وی آر ڈوئنگ از وی جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ منی سو پیپل گیٹ مور اپڈیٹڈ اینڈ انفارمڈ کہ ہو کیا رہا ہے ارد گرد. اوکے, سو ابھی اس کا اگر ہم آگے چلیں اسی ای میل کے اندر, تو اس کا پارٹ ہے جسٹ ٹو پرووائڈ ایڈیشنل کانٹیکٹ. ان دا پاسٹ آئی ہیو انکرڈ significant losses in crypto and individual stocks investments. Because of this, now I try to keep my investments limited to ETFs, index funds or real estate. However, with the real estate downturn and the stress of managing tenants in Canada, مجھے ہنسی آ رہی ہے پتہ نہیں پڑھ کے, I'm uncertain about other ways to grow my investments. سو اس میں تو تمہارے پاس کورس کے اندر اور تمہارا کانٹینٹ بھرا ہوا ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو اس میں اس کو بریک کر دیتے ہیں. ایک تو اٹس اراؤنڈ پکنگ اسٹاکس. پکنگ اسٹاکس جو ہیں, دیر آر 3 انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز. اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے, صرف یہ 3 ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کا. ہم اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں, ایک یہ کہ یو آر اسمارٹر دین ادرس. اگر آپ کو ولی یہ لگتا ہے کہ یار میں جو ہوں نا وہ سب سے, باقی سب جو ارد گرد ہے نا میرے, ان سے زیادہ ہوشیار ہوں, تب تو آپ جو ہیں گو ہیڈ اینڈ پک اینی اسٹاک دیٹ یو تھنک از اسمارٹ اینڈ جسٹ پک اٹ. مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ باقیوں سے اسمارٹ ہو, یو کین میک گڈ منی. میں نہیں ہوں اسمارٹ باقیوں سے, آئی ہیو ایوریج انٹیلیجنس. میں کوئی بہت ڈم نہیں ہوں, میں کوئی ایکسٹرا اسمارٹ نہیں ہوں. اور ایکسٹرا اسمارٹ سے مراد میری یہ کہ وہ لوگ جو انویسٹمنٹ سے پیسہ بناتے ہیں, لائک وارن بفیٹ, رے ڈیلیو, دیز پیپل ہو ریئلی, اسکاٹ گیلویز آف دا ورلڈ,
یہ لوگ دیز پیپل آر اسمارٹ. اور اسمارٹ صرف اس لیے نہیں کیونکہ یہ لوگ انٹیلیجنٹ ہیں, آلسو بیکاز دے ورک ہارڈ ٹورڈز اٹ. مطلب وہ روز پڑھتے ہیں بیٹھ کے اس کو. وارن بفیٹ جو ہے وہ جس کمپنی میں انویسٹ کرتا ہے اس کی پچھلے 5 سال کی اینول رپورٹس اور اگلے جو 5 سال کے پلانز ہیں وہ سب پڑے ہوتے ہیں. ہی سٹس ود دا مینجمنٹ, اس کو پتا ہوتا ہے کس کو فائر کرنا ہے, کس کو سی او لگانا ہے, کس کو نہیں لگانا, اگلے 5 سال کی اسٹریٹجی کیا ہے, گورنمنٹ سے بات کر رہا ہوتا ہے, گورنمنٹ کہاں انویسٹ کرے گی, ساری چیزیں اس کو پتا ہوتی ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا. آل آئی نو کہ نیٹ فلکس پہ اگلی مووی کون سی آ رہی ہے, اس کے علاوہ مجھے زیادہ انفارمیشن ہوتی نہیں ہے, یا جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ پہلے دنیا کو پہنچ چکی ہوتی ہے. آدھے ٹائم تو مجھے دوست میسج کر کے بتا رہے ہوتے ہیں یار یہ نیوز تم نے پڑھی نہیں پڑھی, اور اگر نیوز پہ ویسے ہی کچھ آ گیا اس کا مطلب سب مارکیٹ ہیز آلریڈی ایڈجسٹڈ فار پہلے اٹ. جان چکی ہیں. اف یو آر ناٹ اسمارٹر دین ادرس, دیٹ آپشن از آؤٹ. دا سیکنڈ آپشن از یو آر لکیئر دین ادرس. میں لکی بھی نہیں ہوں زیادہ, آئی ہیو ایوریج لک. میں کبھی بھی جو ہوں وہ کسی وہ تمبولا ایونٹ پہ جا کے نہ میں کبھی ایوارڈ جیتا ہوں, نہ میں نے وہ لکی ڈرا میں کبھی بھی جب بھی میں نے لکی ڈرا میں کچھ ڈالا ہے وہ نہیں جیتا ہوں. سو آئی ریئلائز کہ یار آئی ایم ناٹ ایون لکی دین ادرس, آئی ایم ناٹ اسمارٹ, آئی ایم ناٹ لکیئر دین ادرس. دا اونلی وے وچ از لیفٹ از بی پیشنٹ. یہ تیسری اسٹریٹجی ہے وچ از بی پیشنٹ دین ادرس. دس آئی کین ڈو, آئی کین بی مور پیشنٹ دین ادرس. تو آپ نے کرنا یہی ہے ان ٹرمز آف انویسٹنگ ان اسٹاکس. ڈونٹ لک فار دیٹ ون انویڈیا, ون گوگل اسٹاک, ون کرپٹو کرنسی جو اوپر جائے گی, کیونکہ وہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جن کا یہ ڈے جاب ہے, اور وہ بھی مسٹیک کرتے ہیں. بیکاز وہ میں ڈیٹا پڑھ رہا تھا کہ 10% آف میوچل فنڈس اور ایکٹیو فنڈ اونرز آر ایبل ٹو بیٹ دیئر بینچ مارکس ان پاسٹ 10 ایئرس, اور اس کو اگر آپ 15-20 کر دیں تو وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے. سو جو اسمارٹ لوگ ہیں ایون وہ بھی بیٹ نہیں کر پاتے مارکیٹ کو. تو آپ تو میری تو ڈے جاب کچھ اور ہے, میری ڈے جاب ہے, میری فیملی ہے, ہابیز ہیں. سو دس وونٹ ورک فار می ایٹ آل. سو پیشنس کس طرح آئے گی؟ پیشنس اس طرح آئے گی کہ ایک تو آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹڈ رہیں, اور دوسرا ڈونٹ لک فار دا نیڈل ان دا ہیئر اسٹیک, جسٹ بائی دا انٹائر ہیئر اسٹیک ورسز بائنگ کہ یار میں انویڈیا اٹھا لوں, یہ اوپر جا رہا ہے اور گوگل اوپر چلا جائے گا, ابھی دیکھو نیچے گرا ہے یہ اسٹاک, یہ اوپر چلا جائے گا, ضرور اوپر جائے گا. اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. وہ کیوں اوپر چلا جائے گا؟ آپ نے کوئی اینول رپورٹ کبھی پڑھی ہے؟ اس کا کوئی پی وی ریشو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کی بکس پہ کتنا جو ہے وہ ڈیٹ ہے؟ وہ ڈپریسیشن کے لیے کون سے ڈپریسیشن کا فارمولا یوز کرتے ہیں؟ وہ اسٹریٹ لائن ڈپریسیشن کرتے ہیں یا ایگریسو ڈپریسیشن کرتے ہیں؟ نو ون ہیز اینی کلو. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ڈپریسیشن ہوتی کیا ہے, اس کی کیلکولیٹ کرنے کے ملٹیپل طریقے ہوتے ہیں. میں فائنانس کا بندہ ہوں, میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا. تو امیجن اینی ون ہو از ناٹ ایون ریڈنگ فائنانس اور انڈرسٹینڈ فائنانس. سو ڈونٹ ڈو دس, جسٹ بائی دا ہیئر اسٹیک. ہاؤ ڈو یو بائی دا ہیئر اسٹیک؟ یو بائی دا ETF انڈیکس. اور انہوں نے یہی بتایا کہ انہوں نے یہ مسٹیک کی ہے, وہ کرپٹو اٹھایا ہے, انڈیویجول اسٹاکس میں انویسٹ کیا ہے, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آل بیلنس از آؤٹ. میں ایک لاسٹ بات اور اس میں کروں گا کہ میں نے مسٹیکس کی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں آئی ایم فار فرام دیز مسٹیکس. میں نے مسٹیکس کی ہیں, میں نے کچھ ایسے اسٹاکس اٹھائے وچ ڈڈ سو ویل. میں نے امیزون لیا تھا سستا سا, امیزون بہت اچھا چلا گیا, آئی فیلٹ سو اسمارٹ. اینڈ دین آئی باٹ بوئنگ. بوئنگ کا جہاز کریش ہو گیا ایک دو, میں نے کہا یار بوئنگ ہے, بوئنگ تو چڑھتا رہے گا. سو آئی باٹ اے لاٹ آف بوئنگ, آئی باٹ اے لاٹ آف علی بابا ایز ویل, اینڈ بوتھ آف دیم جسٹ وینٹ ڈاؤن. So the money that I made from Amazon, I lost in Alibaba and Boeing down. At the end of the day, میرا average return was 10% less. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ بھائی اگر 10% ہی ریٹرن بنانا ہے تو S&P کا انڈیکس اٹھا لیتا. اتنا اسٹریس کیوں یار میں نے یہ خرید لیا ہے, گر نہ جائے, بڑھ نہ جائے. S&P کا فائدہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک جیسے برابر پور ہوں گے, اور میں اور آپ ایک جیسے امیر ہوں گے. بٹ Amazon اٹھانے کا اور بوئنگ اور علی بابا اٹھانے کا رسک یہ ہے کہ دیر از اے گڈ چانس یو ول لوز دیٹ منی ایز ویل. اور میں نے کہا میں لکی تو ہوں نہیں, سو اف اینی تھنگ آئی ول لوز دیٹ منی. اینی ویز گریٹ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ جو اس میں ہے وہ ہے اراؤنڈ ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ پہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے, اور آئی سے اٹ ایگزیکٹلی دا وے آئی لو سینگ اٹ از کہ میرا اس پہ فتویٰ ہے, اور فتویٰ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ بالکل انویسٹ نہ کریں. اٹ از اے ویری پور وہیکل, ایسٹ وہیکل, ایکسیپٹ اف یو انڈرسٹینڈ اٹ, اف یو انجوائے اٹ. اور فار دیٹ میٹر یہ کسی بھی انویسٹمنٹ اور ایسٹ کے لیے ٹرو ہے. اگر آپ کو کسی چیز میں فن نہیں نظر آتا, آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اس میں بالکل آپ مطلب اس کی ڈیٹیلز میں نہیں گھسے ہوئے. جس طرح میں نے کہا اگر آپ انویڈیا کو اندر باہر آپ نے پڑھا ہوا ہے, اس کی اینول رپورٹس پڑھی ہوئی ہیں, فائن. بٹ اگر آپ کو ریئل اسٹیٹ کی سمجھ نہیں ہے, اور ایسا ہی ہے کہ یار چونکہ ہمسائے نے گھر لیا ہوا ہے ایک ایکسٹرا, اور دیکھو مارکیٹ میں ساری پرائسز اوپر جا رہی ہیں تو میں گھر لے لیتا ہوں, نیور انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ. اس کی وجہ یہ ہے جب لوگ میتھ کرتے ہیں نا, جب لوگ کسی بیٹھک میں بیٹھ کے بولتے ہیں یار وہ میں نے 1 لاکھ کا گھر لیا تھا, وہ جو ہے وہ 5 لاکھ کا بیچ دیا, اس میں لوگ یہ نہیں بتاتے کہ اس میں ٹیکس کتنا دیا ہے, اس میں جو ہے ایجنٹ کو فی کتنی دی ہے, اس میں ریپیئر مینٹیننس کتنے ہوئے. یہ ساری میتھ جب آپ ایڈ کرنا شروع کریں نا, اینڈ آئی ہیو ڈن دیٹ میتھ, تو ریٹرن جو ہے نا اچھے سے اچھا ریٹرن. کیونکہ اس میں پھر لوگ ایک اور آرگومنٹ یہ کرتے ہیں کہ لیوریج بھی تو ہے. میں نے تو صرف 2 لاکھ لیے ہیں, باقی سب تو بینک سے آیا. لیوریج کے باوجود 12% 13% سے زیادہ کا اسٹریچ نکلتا نہیں ہے ریٹرن کا. اور اگر لیوریج نہ ہو تو
रियल एस्टेट का रिटर्न जो है वो ऑन एवरेज इज़ अराउंड 2 to 4%. हाँ, कोई साल बहुत अच्छा होता है, कोई साल बहुत बुरा होता है. तो हो सकता है आप किसी ऐसी बैठक में बैठे हों जिसमें उन्होंने पिछले साल लिया है, कोविड आया, प्राइसेस ऊपर चली गई. बट दैट आर्ग्यूमेंट आई कैन मेक फॉर स्टॉक्स एज वेल. स्टॉक्स के भी ये पिछला साल क्या है, 25-26% रहा है ये वाला साल, तो 26% रिटर्न तो स्टॉक से भी मिल गया. बट ऑन एवरेज स्टॉक से 10% रिटर्न मिलता है. कोई साल नीचे होगा, कोई साल ऊपर होगा. ऑन एवरेज प्रॉपर्टी से 2 से 4% रिटर्न निकलता है. और अगर आप लेवरेज कर लें, सारी कॉस्ट डाल दें और बहुत कोई तो प्रॉपर्टी निकाल भी लें, तो उस पर भी 13-14% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा. तो इतनी सारी ख्वारी जिसमें आपने टेनेंट को भी मैनेज करना है, रिस्क भी है, प्रॉपर्टी को रिपेयर मेंटेनेंस भी करना है, गलत टेनेंट भी आ सकता है, टेनेंट नहीं भी हो सकता है, ये सारी, और आपने इतना बड़ा लोन लिया हुआ है उसका स्ट्रेस अलग. ये सब में अगर आपका 12% रिटर्न बन रहा है और S&P स्टॉक मार्केट आपको 10 दे देती है, तो आई माइट एज वेल टेक 10% रिटर्न वर्सेज अ 12% ऑफ रियल एस्टेट. और ये 12% में बहुत अच्छा सिनेरियो बता रहा हूँ. मतलब आपने कोई बहुत प्यारी प्रॉपर्टी प्यारे मुल्क में प्यारे शहर में पकड़ ली तो वो चल गई. और tenant एक भी और सही बात जो बता रहे लोग एक आखिरी बात जो लोग ये करते हैं कि प्रॉपर्टी इसलिए इन्वेस्ट कर लो क्योंकि वो अगेन वली ने की है और उसने की है. इट्स लाइक पिकिंग स्टॉक्स. सो आई कैन ऑलवेज मेक एन आर्ग्यूमेंट कि यार मैंने इन्विडिया खरीदा है, इन्विडिया जो है वो 3 times बढ़ गया है, तो वो तो आपकी प्रॉपर्टी से बेहतर चला गया. सो इफ़ यू पिक वन प्रॉपर्टी इनसे कि यार देखो उसने खरीद ली थी, तो सर तो मैं भी आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ कि उसने इन्विडिया खरीद लिया था. हम 100%. तो एवरेज की बात करें, एवरेज पे ऑन एवरेज प्रॉपर्टीज विल ऑलवेज डू पुअर देन द स्टॉक मार्केट और एट बेस्ट सेम एज द स्टॉक मार्केट विद द लॉट हैसल. हाँ, अगर आपको समझ है, आप एंजॉय करते हैं, बी माई गेस्ट, डू इट, अदरवाइज नॉट. बट दैट्स नॉट पैसिव इनकम. आई मीन पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है. फिर वो एक्टिव हो जाएगी. अगर आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं या एक स्टॉक ले रहे हैं तो वो पैसिव नहीं रहेगी, फिर वो एक्टिव है. एग्जैक्टली. सो अगला पॉइंट इनका फिर रियल एस्टेट से ये अपना पोर्टफोलियो डिफाइन करते हैं. वो रियल एस्टेट के अंदर रेंटल प्रॉपर्टी, इक्विटी लॉस ड्यू टू रियल एस्टेट डाउनटर्न, ऑलमोस्ट $100,000 की इक्विटी लॉस में है ये अभी. रेंटल प्रॉपर्टी मॉर्गेज जो अभी है इनकी वो है $700,000. मंथली रेंटल नेट एज पर हिम इज़ $1,000. यानी कि वो जो मुझे समझ में आया वो ये कि अभी जो करंट उनकी इक्विटी है जितनी उन्होंने ली थी उस वक्त उससे लेकर अब तक -$100,000 है. और जो इस वक्त लोन बचा हुआ है वो $700,000 का बचा हुआ है. एंड फॉर सम रीजन द मंथली रेंटल which this property is making net is $1,000 per month. प्राइमरी होम इक्विटी भी बता दी थी उन्होंने कि $300,000 है. प्राइमरी होम मॉर्गेज जो बचा हुआ है वो $900,000 है. तो चले प्राइमरी होम तो वो उनका जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन इनकी जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था वो ये कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो ऑल्दो के डाउन टर्न की वजह से उसमें नेगेटिव इक्विटी के अंदर है, लेकिन उसके अंदर रेंटल इनकम पॉजिटिव है. तो ये सिचुएशन बन सकती है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग टू मी. हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, कोई चीज़ें ऐड ना की हों, या हो सकता है मिस्टेक ना हो, आई डोंट नो. बट $1,000 नेट इनकम इन टाइम्स जहाँ इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा हैं, आई एम सरप्राइज्ड. बट अगर ऐसा है सो दिस इज़ गुड. वरना सो कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वाज मेकिंग, लेकिन एक चीज़ और हो सकती है ना बैरूज, एक चीज़ और हो सकती है कि जब इन्होंने ली हो प्रॉपर्टी, और मुझे नहीं पता कनाडा में जब आप मॉर्गेज लेते हैं तो 5 साल के लिए लॉक होती है, 1 साल के लिए लॉक होती है, आई डोंट नो कितने साल के लिए लॉक होती है. हो सकता है उन्होंने बिल्कुल डाउन टर्न में ली हुई हो जिस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर फिर अगर ली होती तो इस वक्त नेगेटिव में भी नहीं होती प्रॉपर्टी, फिर वो इक्विटी बढ़ चुकी होती. नहीं. सो द लोन इज़ वेरी हाई. द लोन इज़ $700,000. $700,000 का मतलब ये कि इसमें जो अपनी इक्विटी डाली होगी वो रफली $2 लाख होगी. टोटल घर जो है वो $1 मिलियन के करीब होगा या उससे कम होगा. लेट्स से 9 लाख का घर होगा, 2 लाख आपने अपनी जेब से डालें, 7 लाख का मॉर्गेज है. 7 लाख के मॉर्गेज पे जो है वो मंथली इंटरेस्ट इनकम बहुत ज़्यादा बनेगी डिस्पाइट द रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट्स जो कि अभी हुए हैं. प्लस उस पर आप टैक्सेस लगा लें. सो मतलब $9 लाख का घर जो है उसके टैक्सेस भी अच्छे खासे होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस भी अच्छी खासी होगी. आई एम सरप्राइज ही इज़ मेकिंग सो मच मनी ऑन द रेंटल इनकम, एंड इफ इट्स ट्रू इट्स गुड फॉर हिम. आई डोंट नो, कोई अगेन maybe he's found some Nvidia in the haystack or some needle in the haystack. Good for him. ठीक है. The piece I want to make here is, or the thing I want to call out here is कि ये तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए था. That's a mistake. और ऐसा नहीं कि मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बस मैं बाहर से खड़े होकर, ये मिस्टेक्स मैं कर चुका हूँ. एग्जैक्टली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की मिस्टेक मैं कर चुका हूँ. मसला ये कि अब क्या करें, मिस्टेक तो कर ली. अब ये कि मैं वैसे रिकमेंड ये करता कि इससे निकल आएँ, बट इशू ये कि अगर आप इससे निकल आएँ तो आप मार्केट में और क्या लेंगे. Like the stocks are all time high. So if the stocks were low and he was under, like even अगर आपको थोड़ा सा इक्विटी का लॉस है, यहाँ तो इक्विटी का लॉस बहुत बड़ा है वैसे $100,000, तो दिल को बहुत बुरा लगेगा. बट मैथमेटिकली इट्स बेस्ट टू गेट आउट and buy something which is lower and will go up.
تو اس لیے میں عموماً یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیسٹ ٹائم ٹو سیل اے بیڈ انویسٹمنٹ از اے بیڈ ٹائم. اس سے مراد یہ ہے کہ جب ساری مارکیٹ نیچے آ گئی ہے نا, تب آپ اپنی بری انویسٹمنٹ بیچیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں اپنی بری انویسٹمنٹ بیچ کے نکال دوں گا تو میں کچھ ایسا لے لوں گا جو کہ بعد میں اوپر چلا جائے گا. سو ایوری تھنگ از ڈاؤن, آئی جسٹ موو فرام بیڈ ٹو گڈ اینڈ ناؤ اٹ ول گو اپ. کیونکہ یہ جو نیگیٹو ہے یہ تو اوپر نہیں جانے والا, اور جائے گا تو سلو جائے گا. بٹ جب سب اوپر آ گیا ہے تب اپنی بیڈ انویسٹمنٹ نکالنا جو ہے وہ بہت پینفل ہے, کیونکہ اگر میں اس کو نکال لوں تو میں اس پیسے کو کہاں ڈالوں. سو ایک تو میں لاس انکر کر رہا ہوں, اور لاس انکر کر لیا تو اس کو کہاں ڈالوں. سو اگر آج سے یہ 2 سال پہلے ای میل آئی ہوتی تو میں ان کو بولتا بیچیں اور S&P 500 میں یہ پیسہ ڈال دیں, اینڈ یو ول میک یور منی ان نیکسٹ 2 to 3 years. اینڈ دیٹ ہیز پروون رائٹ بیکاز دا مارکیٹ ہیز گون اپ. Now I think it's too late. The good news is the cash flow, on cash flow he's positive, which means I would say just hold on to the property and wait for any opportunity to maybe come in the stock market or something. Massive opportunity. مطلب stock market کوئی 20-25% سے کریکٹ کرتی ہے and hopefully property نہیں کرتی, then you can sell it and move out. Otherwise, I would just say when you think you are at least you made up the money, جب آپ کو لگے کہ مارکیٹ ایسی پہنچ گئی ہے کہ اور اوپر نہیں جائے گی, آپ کا لاس کم ہو گیا ہے, ٹرائی ٹو گیٹ آؤٹ آف دس انویسٹمنٹ پراپرٹی. پرابلی کینیڈا میں اس وقت مارکیٹ لو ہے, بٹ آئی تھنک اٹ ول گو اپ, اینڈ دا ریزن اٹ ول گو اپ از بیکاز انٹرسٹ ریٹس کنٹینیو ٹو گو ڈاؤن. امیگریشن جو ہے وہ آلدو کم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آ رہی ہے. سو ان 1 year 2 year probably the market will go up and you'll be able to sell it. So I would try to find a good opportunity جہاں میں نے سائیکولوجیکلی بہت سارا لاس نہیں کیا ہو اور میں اس کو بیچ دوں. Right. دوسرا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک آن and even like in any case ابھی کیونکہ positive for some reason if it's actually positive تو I think he can hold on to it. Exactly. So I would hold on to it, wait for another 2 years and then find a good price and sell it and get out of property. اور آئندہ کبھی پراپرٹی میں انویسٹ نہ کریں unless آپ کو شوق ہے پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا. پرائمری ہوم پہ آ جاتے ہیں. پرائمری ہوم پہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے وہ 300,000 کی ایکویٹی ہے. دا پوائنٹ از دس از پیپر منی. سو پراپرٹی تبھی انویسٹمنٹ کاؤنٹ ہوتی ہے جب اگر آپ کو کبھی اس کو فیوچر میں ڈاؤن سائز کرنا ہے. سو ہو سکتا ہے چونکہ ان کے ہی سیڈ ہی ہیز 4 kids, رائٹ. So maybe I would assume, given he has 4 kids, he would have a slightly bigger house. تو جب وہ چاروں بچے جو ہے پڑھ لکھ کے ایونچولی اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے, so that would be a good time for him to downsize. Maybe yes. But میں نے دیکھا نہیں ہے لوگوں کو عموماً ڈاؤن سائز کرتے ہوئے. لوگ ایک باری جس گھر میں چلے جاتے ہیں, جس نیبرہڈ میں چلے جاتے ہیں, اسے ڈاؤن سائز کرتے نہیں ہیں. سو اف یو آر ناٹ ڈاؤن سائزنگ دین پراپرٹی از ناٹ یور انویسٹمنٹ جس میں آپ رہ رہے ہیں. تو آپ اس میں 3 لاکھ کی ایکویٹی ہے, 4 لاکھ کی ایکویٹی ہے, اٹس irrelevant. اور اگر ڈاؤن سائز کریں گے تب بھی پورا تو نہیں کریں گے, مطلب دیر از لائک یو ڈاؤن سائز بائی 1 room اور 2 room, یعنی کہ 10-20% سے. تو 3 لاکھ اگر ایکویٹی ہے تو اس کے صرف 10-20% آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اپنی نیٹ ورتھ میں. باقی جو ہے وہ اٹس پیپر منی, از جسٹ آن ان پراپرٹی, دیٹس آل. سو نتھنگ مچ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ون. اوکے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹس ان RRSP رجسٹرڈ ریٹائرمنٹ سیونگس پلان ٹوٹل ان میوچل فنڈز NASDAQ اینڈ S&P کینیڈین ڈالرز $250K. سو بیسکلی جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ جو ان کا RRSP کے اندر ٹوٹل فنڈ بن چکا ہے اب تک, جو پاٹ بن چکا ہے وہ $250,000 کا ہے, اور یہ کمپرائز کرتا ہے NASDAQ اور S&P کے اوپر. سو دس از واٹ آئی انڈرسٹوڈ. سو ان ٹرمز آف انویسٹمنٹس دس از امیزنگ. NASDAQ اور S&P کے انڈیکس لیے ہوئے ہیں, وچ از گڈ. $250,000 از اے گڈ نمبر ایز ویل. آئی وڈ کیپ دیٹ منی دیر. اگر عموماً اس میں یہ گرو ہوا ہوگا اب تک, جو اگر پہلے سے چل رہی ہوگی ان کی انویسٹمنٹ تو یہ کافی گرو ہو چکا ہے جب یہ اتنی ویلیو پر آ گیا. ایگزیکٹلی, اٹس اے ویری گڈ ویلیو. آئی وڈ جسٹ کیپ اٹ دیر. اور یہ تو ریٹائرمنٹ فنڈ ہے, سو ڈونٹ ٹچ اٹ, جسٹ لیٹ اٹ بی دیر. اور بہت اچھی جگہ آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے, جسٹ ڈونٹ ٹچ اٹ اینی فردر. اچھا, آگے لکھتے ہیں کہ RESP ایجوکیشن سیونگس ٹوٹل سیوڈ فار چلڈرنز یونیورسٹی $15,000. اچھا, مجھے اکثر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کینیڈا میں ایجوکیشن فری ہے, تو لوگ یہ RESP کے اندر کیوں رکھتے ہیں, ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا ایکسپینڈ کرو. گڈ کویشچن. سو کینیڈا میں جو ہے وہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن فری ہے, جو سیکنڈری اسکول, مڈل اسکول کہہ لیں, اور یا ہائی اسکول. اس کے بعد جو کالج کی ایجوکیشن ہے وہ فری نہیں ہے, بٹ اٹس ویری چیپ بائی دا وے. اور اسپیشلی میں اب US میں رہ رہا ہوں تو آئی کین کمپیئر, اٹس ایزیلی 3 سے 4 گنا US میں جو ہے وہ ایجوکیشن مہنگی ہے, اور کینیڈا میں بہت سستی ہے. بلکہ میں کسی سے یہی بات کر رہا تھا کہ یار آئی تھنک آئی ہیو گڈ انویسٹمنٹس, کہ اگر مجھے ریٹائر ہونا ہو, از جسٹ دیٹ آئی ہیونٹ سیوڈ انف فار مائی کڈز ایجوکیشن. تو انہوں نے کہا یار تو آپ پھر کینیڈا میں پڑھائیں نا بچوں کو.
اور وچ از اے گڈ آپشن. یا اگر میں کینیڈا میں پڑھا ہوں تو مے بی آئی کین ریٹائر ارلی ورسز ٹرائنگ ٹو سیو فار دیم ان یو ایس. بائی اینی ویز وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. سو آپ کو کالج ایجوکیشن کے لیے کرنا ہے، بٹ کالج ایجوکیشن از ویری چیپ ان کینیڈا، اینڈ اسپیشلی اگر آپ کینیڈین نیشنل ہیں تو آپ کے لیے بہت سستی ہو جاتی ہے. سو دیٹس کائنڈ آف اے پرک آف ہیونگ کینیڈین نیشنلٹی. اب جو سوال آ جاتا ہے آر ای ایس پی کا، آر ای ایس پی آئی لو اٹ. دا ریزن آئی لو اٹ، بٹ اس سے پہلے ایک پری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ یو آر ڈیسائڈیڈ دیٹ یو وانٹ ٹو سیو فار یور کڈز ایجوکیشن. اگر تو آپ نے ڈیسائڈ کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں کہتے ہیں کہ بچے خود لون لے لیں گے، خود پڑھ لیں گے، یا بچوں کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی کالج پہ، دے کین ٹیک گو ٹو چیپر کالجز، سستے، زیادہ انویسٹ نہیں کرنا. بٹ ونس یو ڈیسائڈیڈ کہ آر ای ایس پی کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، دین آئی تھنک فرام آل دا فنڈس، آر آر ایس پی، ٹی ایف ایس سے، ان سب میں جو سب سے اچھا فنڈ ہے وہ آر ای ایس پی ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ جب آپ اس میں $2,500 ہر مہینے ایڈ کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس اکاؤنٹ میں، تو گورنمنٹ $500 آپ کو گرانٹ دے دیتی ہے، وچ از لائک 20% ریٹرن. 20% ریٹرن از امیزنگ. کہاں ملتا ہے آج کل 20% ریٹرن؟ S&P 500 از 10%، رائٹ، آن ایوریج. سو دس از ٹوائس ایز مچ ایز S&P 500. پلس آپ اسی پیسے کو S&P 500 میں ڈال سکتے ہیں تو اس پہ ایک اور 10% بھی کما سکتے ہیں. سو 30 ورسز 10. سو 20% از رسک فری ریٹرن. رسک فری ریٹرن 20% کہیں نہیں ملتا. سو اٹس اے نو مس ریٹرن اف یو ہیو ڈیسائڈیڈ کہ آپ نے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے سیو کرنا ہے. سو امیزنگ. کیپ کنٹریبیوٹنگ ٹو this part, and especially since he has 4 kids, I think the education bill would be good, would be big. So I think this part is important. اچھا، اس میں آر ای ایس پی کے اندر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ ایس این پی میں ڈالنا چاہیں یا فکس انویسٹمنٹس میں ڈالنا، یہ سارے جس طرح سے آر آر ایس پی کے اندر آپشن ہے اسی طرح سے اس کے اندر بھی آپشن ہے. Exactly. You can choose to invest even in cryptos if you want, just to give you a wild example. تو اگر کوئی آر ایس پی کے اندر انویسٹ کر رہا ہے، اس کے اندر تو یہ 20% کا جو کنٹریبیوشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتا، یا $500 کا نہیں ہوتا. نہیں، آر آر ایس پی میں جو فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ کا جو اس سال کا ٹیکس ہے وہ اتنے سے کم ہو جائے گا. سو لیٹس سے اگر میں نے $10,000 آر آر ایس پی میں ڈالیں تو اس $10,000 پہ مجھے ٹیکس واپس مل جائے گا جو کہ میری سیلری سے کٹ گیا تھا. سو لیٹس سے میرا ٹیکس ریٹ مارجنل ٹیکس ریٹ پہ ملے گا. سو مارجنل ٹیکس ریٹ از لیٹس سے 40%. تو اس $1,000 کا یا $10,000 جو بھی میں نے نمبر یوز کیا تھا اس کا 40% آپ کو واپس مل جائے گا. ہاؤ ایور جب آپ ایونچولی اس اکاؤنٹ سے پیسے نکالیں گے تو آپ کو ٹیکس واپس دینا ہوگا. بٹ ہوتا یہ کہ عموماً جب آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں آپ کا مارجنل ٹیکس ریٹ ہائی ہوتا ہے، جب آپ ریٹائرمنٹ ایج میں ہوتے ہیں آپ کا مارجنل ٹیکس ریٹ کم ہوتا ہے. سو یو ول بی کنٹریبیوٹنگ اینڈ سیونگ ہائر ٹیکس اینڈ دین پیئنگ لوور ٹیکس. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پورا 40% سیو کر لیا، پرابلی آپ نے، unless you are making YouTube videos. but then it is still your income unless you have a corporation which you are making YouTube videos جو کہ انکم آپ کی لائک اپنی آپ نے انکم بالکل زیرو کر دی. سو دس بیکمز یور انکم ایکچولی. سو جب آپ اس کو ودرا کر رہے ہوتے ہیں تو اگر میں نے فار انسٹنس اگر میں نے اس میں $1.5 ڈالیں ایک سال میں اور ایک سال میں $1.5 ہی نکالیں تو مجھے کوئی ٹیکس بینیفٹ نہیں ملے گا. نہیں، میرا مطلب بیشک وہ $1.5 میں نے، تو آپ یوٹیوب ویڈیوز کر رہے ہوں گے تو آپ زیادہ پیسے کمائیں گے نا ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر. ہاں ٹرو. بٹ یہ کہ یہ what I'm saying is this will become an additional income on top. جب آپ آر آر ایس پی سے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں وہ بھی انکم کاؤنٹ ہوتی ہے. So the tax rate would be higher. You can always, so YouTube should always help, which is because you can always structure your expenses in a way کہ آپ اپنے losses زیادہ دکھائیں, and then you can, and that is my plan by the way. The years when I will be taking out my RRSP money is I'll try to make sure کہ میں زیادہ سے زیادہ losses دکھاؤں, اور وہ ہوگا یہ کہ through legit way, through legal ways, but losses دکھاؤں تاکہ میں اپنا پیسہ زیادہ سے زیادہ کم ٹیکس ریٹ پہ نکال سکوں RRSP سے. رائٹ. اچھا، اب لاسٹ کا جو پیراگراف ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ جو ہے نا میرے خیال سے میں اس کا ٹائٹل بھی لگاؤں گا اس ویڈیو کا. آفٹر آل ایکسپینسز آئی مینیج ٹو سیو اراؤنڈ $1,000 پر منتھ. آف دس اماؤنٹ آئی پٹ $836 into my kids' RESP to maximize contribution, and the remaining $164 goes to my TFSA. My TFSA is currently underutilized with around $100,000 contribution room is still not used, but $100,000 contribution room is still not used, but I don't have enough savings to invest more. سو آخر میں انہوں نے بس ریگارڈس کر دیا اور کہا ہے کہ اچھا، ان سے میں نے ٹو اینڈ فرو 2-3 دفعہ کیا تھا تو انہوں نے مجھے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن، کیونکہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ ای میل لگ رہی تھی تو میں نے ان سے 2-3 دفعہ ٹو اینڈ فرو کیا، اس میں کچھ ایڈیشنل انفارمیشن لی میں نے، تو پھر اس کے بعد یہ اس طرح کی ای میل سامنے آئی تھی. سو دا پوائنٹ از $1,000 پر منتھ کی سیونگز ہو رہی ہیں اتنی بڑی آئی مین انکم پہ، مطلب $200,000 کی آلموسٹ انکم ہے، اس کے اوپر جو ٹیکس ریٹ بتا رہے ہیں اگر 40% کا ٹیکس ریٹ بھی، اور آئی تھنک ان کو چائلڈ بینیفٹ تو نہیں ملے گا یا بہت کم ملے گا، بہت ہی کم ملے گا. سو لیٹس سے اگر اس کے اوپر 40% لگائیں بھی تو 120 یا $10,000 تو مل ہی رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں آ رہے ہیں، $10,000 تو آ رہے ہیں آپ کے پاس.
$10,000 में आप सिर्फ $1,000 बचा रहे हैं महीने का. ऐसा कैसे हो सकता है? आपने $10,000 की मैथ कैसे की? वो इस तरह की ना कि $200,000 थे, $200,000 पे 40% का टैक्स लगा, $80,000 के टैक्स चला गया, $120,000 बच गए. 120 को डिवाइड बाय 12, $10,000 पर मंथ अच्छा 10,000 और उसमें आप 1,000 बचा रहे हैं पर बचा मंथ. रहे हैं. हाँ. नहीं बट ये भी $10,000 पर मंथ तो लग ही जाता है बिकॉज सी योर व्हेन यू हैव 4 kids रेंटल वुड बी वेरी हाई आई एज्यूम बिकॉज कमरे घर में ज़्यादा होंगे और जिस तरह मैंने कहा देसी पे अ प्राइस ऑफ लिविंग इन GTA जिसका और कोई हल नहीं है, आपको अपनी कम्युनिटी के साथ रहना है. सो आई एम नॉट सरप्राइज $10,000 तो 4 बच्चों के साथ और ऐसा नहीं है कि आप ऑब्वियसली यू कैन आपने आपको थोड़ा सा कर्व करके रह भी सकते हैं पर आई थिंक व्हेन यू आर अर्निंग दैट मच और आप इस उम्र में हैं तो यू डोंट रियली मतलब ऐसा नहीं कि आप वेकेशन नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं है कि आप बाहर खाना नहीं खाएंगे. सो थोड़ी सी इंटरटेनमेंट, थोड़ा सी वेकेशन, ये सब मिला के 10,000 तो कहीं नहीं जाते. इट्स लाइक इट्स वेरी इजी. फिर अच्छा, बच्चों की प्लस थोड़ी सी इसके अंदर ये activities. भी है ना कि इनकी सिंगल इनकम है, इनकी वाइफ जॉब नहीं कर रही है, जो एटलीस्ट मुझे जो समझ में आया है, ये भी एक पॉइंट है. I wanted to say that, which is let's talk about that angle, which is हमने इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ली. So let's take the investment out क्योंकि जिस तरह मैं बताना चाह रहा था कि there are 3 pillars: saving, income, investments. ये 3 पिलर आपको अलग अलग अगर समझ आ जाएं और इस पे अगर आप एस कर लें तो यूर गुड पर्सनल फाइनेंस. इन्वेस्टमेंट की हम बात कर चुके हैं सारी, प्रॉपर्टी की, स्टॉक्स एंड ऑल. अब बात कर लेते हैं इनकम की. इनकम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों स्पाउस काम करें. इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग कि अगर एक कर रहा हो. नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दे हैव अ यंग वन एज वेल, 1 year old, और प्रॉब्ली उस वजह से शायद दे इट इज़ बेटर फॉर द वाइफ टू बी होम बिकॉज टू टेक केयर ऑफ द किड्स एंड ऑल. बट Canada में, और I can say it from both sides, which is I hardly know anyone, or every other person that I know, so let me correct myself, every other person that I know उसका कोई ना कोई side business है. And this is how income works here. आप बिल्कुल सिंगल इनकम पे तो गुजारा मुश्किल है. स्पाउजल इनकम के साथ पेचेक होते हैं आप. दिस गाय हैज़ अ वेरी गुड इनकम बाय द वे. और उसके बाद जो है आपकी ऑन टॉप जो है यू हैव टू हैव साइड इनकम फॉर यू टू सेव मनी. सो पहले तो ये कि सी इफ़ देयर इज़ अ वे योर स्पाउस कैन गेट इनटू द वर्क फोर्स. कैन बी रिमोट जॉब, घर से बैठ के हो सकता है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई 100,000 कमाने हैं, अगर वो 40-50,000 भी आ सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड. दूसरा ये कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर साइड इनकम. और साइड इनकम का तरीका ये है कि ऐसा नहीं कि कल कुछ चीज़ शुरू हो जाएगी. स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग दैट यू इवेंचुअली वांट टू रिटायर इनटू. कि यार मैं जो हूँ इवेंचुअली ये करना चाह रहा हूँ, इसमें रिटायर करना चाह रहा हूँ. एंड स्टार्ट डूइंग इट स्मॉल नाउ एंड स्टार्ट बिल्डिंग इट, नर्चरिंग इट नाउ, ताकि वो अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में कुछ बड़ा हो जाए. बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि पेट ग्रूमिंग करते हैं. मेरा एक दोस्त है, वो पेट ग्रूमिंग करता है घर में. उसको बिल्लियों का शौक है, उसके घर बिल्लियाँ ड्रॉप होती हैं, ही टेक्स केयर ऑफ द कैट्स, उनकी ग्रूमिंग करता है. एक और मैं मेरी वाइफ की बहन है, वो जो है होम स्टे कराती है कैट्स को, कि अगर आपकी बिल्ली, आप कहीं जा रहे हैं और हफ्ते के लिए, तो आप मेरे घर छोड़ दें, उसके पैसे. आई नो अ पर्सन जो कि होम कुक मील्स बनाते हैं. मेरा अपना भाई जो है, ही लव्स कुकिंग. उसने अभी एक स्मोकर लिया है, सो ही मेक्स स्मोक्ड मीट, और वो उसको एडवर्टाइज़ करता है. वीकेंड पे ही डज इट. लाइक इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू इट एवरी डे. वो वीकेंड पे जब अपने लिए गोश्त बना रहा होता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेता है, एंड देन ही जस्ट बल्कि उसको ऑर्डर पहले ही आ जाते हैं वीकेंड से पहले. सो ही ब्रिंग सम मीट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए भी बनाता है, लोगों के लिए बनाता है, और उनको जो है बोलता है कि आप आके पिकअप कर लें. So YouTube is another example. This is what we are trying to do as well, right? So do something on the side that you can eventually make bigger and bigger. शुरू में बहुत छोटा होगा, but you have to do something on the side. So income का वो element है. So हमने investment की बात कर ली. income के लिए आपको अपनी spouse को workforce में लाना है, plus side income जो है वो create करना बहुत लाजमी है. Any points on income from your side before we move into saving? यार इनकम में देखो, हम लोगों ने जो लास्ट 4 years के अंदर किया है वो सोशल मीडिया को ही लेवरेज किया है. एंड आई थिंक इससे ज़्यादा स्केलेबल कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता. अब जितनी भी चीज़ों की बात की है तुमने, अनलेस एंड अनटिल आप डे केयर में चले जाएं, डे केयर के अंदर मल्टीपल अपने फ्रेंचाइज खोल लें, वो एक अलग चीज़ है. या फिर आप रेस्टोरेंट खोल लें, उसको बढ़ाना शुरू कर दें, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन यूट्यूब या लेट्स से सोशल मीडिया के अंदर अगर आप कुछ भी करना चाहेंगे तो स्केल इज़ देयर इज़ नो स्केल टू इट. मतलब आप कहीं भी कुछ भी करना चाहते हैं. अभी थोड़ी देर पहले हम वही बात कर रहे थे ना कि यू आर गेटिंग कंसल्टेंसी कॉल्स फ्रॉम साउथ कोरिया, फ्रॉम एज फार एज लेट्स से कोई उसमें वो नहीं है, जापान. मेरे पास इस तरह के लोग आते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता कि अफ्रीका में कोई बंदा मुझे देख रहा है बैठकर, दुबई का कंटेंट देख रहा है, या कनाडा में जो लोग देख रहे हैं मुझको, वो इसी कंटेंट की वजह से देख रहे हैं. सो वंस यू हैव द अटेंशन यू कैन ईजिली मोनेटाइज दैट. अब मोनेटाइजेशन किस तरह से हो सकती है?
ہم لوگ اگین اس پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اس پہ ہم نے ایک انگلش چینل پہ ویڈیو بھی کی تھی, آئی تھنک کوئی 10 پوائنٹس تھے جس کے اندر ہم نے مونیٹائز بتایا تھا مونیٹائزیشن کی کس طرح. سو انکم میرے لیے تو سوشل میڈیا از سم تھنگ وچ از ویری ایزیلی مونیٹائزیبل فار اینی ون. ہاں ولی اچھا تھینک یو فار سیئنگ دس, کیونکہ آئی کمپلیٹلی اگری. اگر دا بینیفٹ آف سوشل میڈیا از جس طرح آپ نے کہا اسکیلیبل ہے اور اے سیمیٹرک ریٹرنز ہے. اے سیمیٹرک ریٹرن سے مراد یہ ہے کہ ایفرٹ اگر آپ نے 1 ounce کی ڈالی ہے تو ریٹرن جو ہے وہ انفینٹ ہو سکتے ہیں. مطلب ایک ویڈیو جو ہے وہ کین ارن یو انفینٹ ریٹرنز. یہ نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اگر آپ نے بلیاں رکھنی ہے گھر میں تو اس کی ایک لمیٹیشن ہے. مطلب آپ نے گھر میں جتنی کیپیسٹی ہے آپ 10 20 30 40 50 60 اس سے زیادہ بلیاں نہیں رکھ سکتے, بس ختم ہو گیا. بٹ سوشل میڈیا میں اے سیمیٹرک ریٹرنز ہیں, لائک ان لمیٹیڈ ریٹرنز آپ کو ملتے ہیں فار ایون این آؤنس آف این ایفرٹ. سو آئی کمپلیٹلی اگری کہ دس شوڈ بی دا ایزیسٹ موڈ فار سم ون ٹو اسٹارٹ. اور آئی تھنک اس میں وہ بات اور بھی زیادہ اپلیکیبل ہوتی ہے کہ اٹ مے بی ناٹ بی بگ ان دا بگننگ. سو اٹ ٹک می گڈ لیٹس سے 3-4 years فار می ٹو سے کہ اٹ از اے بزنس فار می. اس سے پہلے اٹ واز مور آف اے ہابی. بٹ اسٹارٹ ود اے ہابی, اسٹارٹ اسمال اینڈ ایونچولی بلڈ ان ٹو اٹ. مطلب یہ نہیں سوچیں کہ کل سے میں شروع کروں اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور کل سے ویوز آنا شروع ہو جائیں یا کل سے جو ہے وہ مانیٹائزیشن شروع ہو جائے. سو گڈ, تھینک یو فار سیئنگ دیٹ. اوکے ناؤ اب جو ان کا ایکچوئل پوائنٹ تھا وہ یہ کہ ٹھیک ہے جو بھی جو انکم ہے جو ایکسپینسز ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں, لیکن دا پوائنٹ از ٹرائنگ ٹو میک از جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. وچ از ایک تو $1,000 بچ رہے ہیں, وہ اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا خرچہ ہے, کتنا اس میں آپ اس کو کس طرح سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. آف کورس اس میں انکم بڑھانی ہوگی, لیکن انکم آپ جاب سے تو نہیں بڑھا سکتے. 2 لاکھ سے کتنا کر لیں گے, 2.5 لاکھ کر لیں گے زیادہ سے زیادہ. میں کیا کر لیں گے, 3 لاکھ کر لیں گے ایٹ میکس, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. اس ایج میں آپ کے پاس اپر لمٹ آ چکی ہے. اب جو آپ کے پاس پیسے بچ رہے ہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ RESP میں ڈال رہے ہیں $836 اور $164 ڈال رہے ہیں TFSA میں. لیکن آئی تھنک کہ اس میں روم ہے جو کہ آپ بہت آرام سے ایڈ اپ کر سکتے ہیں, رائٹ؟ روم سے مراد روم کس میں ان دا مطلب اس کے اندر آف $164 پر منتھ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. میں ایسے بندے کو جانتا ہوں. ہاں, اٹس اے ویری اسمال اماؤنٹ. اٹس ویری لٹل منی. سو جو آخری پوائنٹ ہے, جو آخری چیلنج ہے وہ ہے ود ریگارڈس ٹو سیونگ, وچ از ہاؤ ٹو انکریز یور سیونگ, رائٹ؟ بیکاز انکم ہم نے بات کر لی کہ اٹ ہیز ٹو بی برنگ ان یور اسپاؤس پلس سائڈ انکم, انویسٹمنٹس ہم ساری بات کر چکے ہیں. سو لیٹس کوئکلی ٹاک اباؤٹ دا سیونگز ایز ویل. سیونگس کے لیے ہاؤ ٹو امپروو یور سیونگ ریٹ. ون تھنگ از ہاؤ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ از فرسٹ اسٹارٹ ٹریکنگ یور بجٹ اور ٹریکنگ یور ایکسپینسز. اپنے ایکسپینس ٹریک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں خرچہ کہاں کر رہا ہوں اور کہاں نہیں کر رہا. اگر آپ کو یہی نہیں پتہ, آپ کو پتا ہے ولی آپ مجھ سے اگر پوچھیں نا کہ میں نے 2000 میں ٹم ہارٹنس پہ کتنے پیسے خرچ کیے تھے, آئی کین ٹیل یو ایگزیکٹلی کہ میں نے جون میں کتنے کیے تھے, جولائی میں کتنے کیے تھے. اور اسی کی وجہ سے آئی واز ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ میرے پیسے کہاں ضائع ہو رہے ہیں, کہاں مجھے لگانے چاہیے. اینڈ بائی دا وے ود آل دا ایکسرسائز دیٹ آئی ڈو ود مائی ٹریکنگ از ناٹ کہ میں پیسے کاٹوں, اٹ از مور ٹو سے کہ میں پیسے صحیح جگہ لگاؤں جو میری ویلیوز کے حساب سے, ورسز یہ کہ میں دیکھتا تھا پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں. مطلب گروسری, دیر واز اے ٹائم اینڈ گروسری ایوری منتھ واز انکریزنگ بائی $100-200. میں نے کہا گروسری کیوں بڑھ رہی ہے, اینڈ آئی ریئلائز گروسری اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ ضائع ہو رہی ہیں چیزیں. گھر جب آپ گروسری اسٹور جا رہے ہیں, اچھا یہ بھی اٹھا لو, یہ بھی اٹھا لو, یہ بھی لے لو, اور پھر یا کچھ چیزیں جو ہے وہ کھائی نہیں گئی تو وہ پھینکی جا رہی ہیں, یا کچھ ایسی چیز آپ نے لے لی ہے جو کہ نہ ہیلتھ وائز اچھی ہے اور وہ پڑی ہے اور پھر وہ زبردستی کھا رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں جسٹ بیکاز یو باٹ اٹ آؤٹ آف امپلس. سو فار انسٹنس ایک میری سجیشن لوگوں کو یہ ہوتی ہے, کیونکہ آئی تھنک کینیڈا میں آپ کی گھر کے بعد جو سب سے بڑا بل آپ کا بنے گا وہ گروسری کا بنے گا رفلی. انٹرٹینمنٹ بھی ہو سکتی ہے, مطلب وہ ایز این دیٹس ڈسکریشنری, رائٹ, جو یو کانٹ ہیلپ اٹ, مطلب جو مسٹ ہے, نیڈ ہے, وہ ہے گروسری. سو اب میں یہ کرتا ہوں, میرے پاس ایک اسٹینڈرڈ لسٹ ہے. ایوری ٹائم آئی نو دیز آر دا 20 تھنگز آئی نیڈ ٹو ہیو ان مائی ہاؤس. نہ اس سے ایک کم, نہ اس سے ایک زیادہ, مجھے وہ 20 چیزیں چاہیے. اس کی لسٹ ہے. میں جب گروسری کرنے جاتا ہوں, آئی ایگزیکٹلی نو دیٹ آئی ہیو ٹو چیک مارک دیز اینڈ پٹ دیم ان مائی کارٹ اینڈ نتھنگ ایلس, اور میں اور کچھ نہیں لیتا. تو اس سے ہوتا یہ کہ میں نے اسی اپنی لسٹ میں پہلے ہی پری ڈیٹرمنٹ کر لیا کہ مجھے شوگری چیزیں نہیں لینی ہیں, تو وہ میٹھا کبھی آتا ہی نہیں کیونکہ وہ لسٹ میں نہیں ہے, اور اس لسٹ میں ایگزیکٹلی وہی چیزیں آتی ہیں جو کہ کنزیوم ہوں گی ایونچولی, اور وہ بہت اسٹینڈرڈ ہے میری. سملرلی دوسرا ایک چیلنج آتا ہے شاپنگ میں کہ بھئی امیزون کا ہے آپ نے یا آن لائن ہے, کچھ بھی کارٹ میں ڈال لو اور کچھ بھی فوراً سے لے لو. اس پہ میں یہ کرتا ہوں کہ آئی ڈونٹ بائی انسٹنٹلی, آئی پٹ تھنگز ان دا کارٹ, اور پھر میرے مہینے میں 2 دن ہیں جس میں ان 2 دن پہ جا کے اپنی کارٹ کو ریویو کرتا ہوں وائف کے ساتھ بیٹھ کے نہیں, مطلب اس کو بتا دیتا ہوں یار کارٹ دیکھ لو, میں آرڈر کرنے لگا ہوں. تو میں اینڈ پھر آؤٹ آف دا 20 تھنگز دیٹ آئی پٹ ان دا کارٹ میں کہتا ہوں یار اس کی تو ضرورت نہیں, پتہ نہیں کیوں ڈال دیا, ایسے ہی پتہ نہیں کیوں اس کو کیا سوچ رہا تھا میں. تو آدھی زیادہ چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہیں.
سو آئی ایم ایبل ٹو آپٹیمائز. سو دا پوائنٹ از, اور بائی دا وے کوالٹی لائف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ جو ہے وہ جب میں $1000 کی گروسری کر رہا تھا ورسز $1500 کی گروسری کر رہا تھا, ایسے نہیں ہے کہ میں لوگ کہیں کہ یار وہ دیکھو کتنے شاہوں کی طرح رہ رہے ہیں یہ. مطلب میں کہہ رہا ہوں کوالٹی آف لائف پہ کوئی فرق پڑ نہیں رہا ہے. میٹھا میں زیادہ کھا رہا ہوں, میں زیادہ کھانا پھینک رہا ہوں. سو آئی واز ایبل ٹو آپٹیمائز مائی گروسری, مائی شاپنگ. آئی تھنک دیز آر دا 2-3 things you can do in order to bring your saving down. Yeah, so I thought I'd just share that. میرے پاس جو ہیک ہے نا وہ یہی ہے ایگزیکٹلی ٹریک اینڈ ٹریس کا. اچھا میں نے بھی ٹریک اینڈ ٹریس کا جو سسٹم بنایا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تم لوگوں سے اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کا جب میں GCC میں رہتا ہوں تو ہم لوگوں کا جو ہے نا کراس بارڈر بہت زیادہ ایکسپینس ہو رہا ہوتا ہے, جس میں کریڈٹ کارڈ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے اور جس کے اندر لیٹس سے کیش بہت زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے یا کیش بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے آپ کو. اگر آپ کی باہر انویسٹمنٹ پراپرٹیز ہیں پاکستان میں ہیں تو اس سے آپ کو لیٹس سے رینٹ آ رہا ہے, یا آپ اس کی مینٹیننس میں خرچ کر رہے ہیں, یا آپ لیٹس سے ہم بہت ساری سبسکرپشنس لیتے ہیں وہ USD میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے, جو میں یہاں پر لے رہا ہوں یہاں پر بہت ساری چیزیں کیش پہ چل رہی ہوتی ہیں. So there are so many things that you are doing, both taking and giving in both terms, جو کہ آپ کیش میں کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کریڈٹ کارڈ اس میں ضروری نہیں کہ لے سکیں. سو میں نے جو اپنا وہ ایک ٹریکر بنایا وہ اس طرح سے کہ اس میں انکم اینڈ ایکسپینس دونوں آتے ہیں, اور اس میں میری ایک بکٹ بنی ہوئی ہے جو کہ ایک لیٹس سے 20 یا 25 کے قریب میکسیمم 25 بھی زیادہ بول رہا ہوں, آئی تھنک 18-19 کے قریب اس کے اندر ایکسپینس کے کرائٹیریاز ہیں. اس کے اندر میرا یوٹیوب بھی آ جاتا ہے, اس میں میری انویسٹمنٹ ایکسپینس بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر لیٹ سے میرا گروسری آ جاتی ہے, اس کے اندر مجھے جو انکم مل رہی ہوتی ہے اس کے اندر رینٹ آ جاتا ہے میرا, یا جو یوٹیوب کی انکمز ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ اس کی کیٹیگریز ہیں. تو وہ جب میں بنا رہا ہوں, اور یہ چیز میں نے مینٹین کرنا شروع کیا آلموسٹ 1.5 سال سے, اور اب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہر چیز کا, ایون میرے گھر میں کیونکہ یہاں دبئی میں رہتے ہوئے ہمیں پانی منگوانا پڑتا ہے باہر سے, ڈرنکنگ واٹر, تو مجھے پتہ ایک ٹرینڈ ہے کہ لیٹس سے ہر 2 مہینے بعد اتنے کا خرچہ آ رہا ہے, تو مجھے ٹرینڈ پتہ چل گیا. اب اس میں زیادہ کم ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کوئی پرابلم ہوئی ہے, یا ایون اسی طرح سے گروسری کے اندر یا ڈائننگ آؤٹ کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو رہی ہے, یا اگر میں انٹرنیشنل ٹریول کر رہا ہوں فیملی کے ساتھ, تو ہر چیز کو ٹریک کرنا ایک شروع میں تو آپ کو ٹریک کرنا ہے, شروع میں آپ کو بجٹ کرنا ہی نہیں ہے. جب آپ ٹریک کرنا شروع کریں گے 3 مہینے دیں اس کو, جب 3 مہینے آپ دیں گے پھر آپ اس کو ذرا دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ میں کچھ چیزوں کے لیے سوچ رہا تھا کہ یار یہاں میں خرچ کر رہا ہوں, جبکہ وہ اصل خرچہ تھا ہی نہیں, وہاں پر اصل خرچہ کہیں اور ہو رہا تھا. سو یہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ خرچہ ایکچوئل میں ہو کر. اسی طرح سے میرا ایک دوست ہے, اس نے ابھی ٹیسلا لی یہاں پر, تو میں نے کہا یار کیوں ٹیسلا لی, مطلب تمہارے پاس اچھی خاصی گاڑی تھی جو 1.5 سال پرانی تھی اور تم ٹیسلا لے رہے ہو. تو کہتا ہے کہ یار وہ پیٹرول بہت کھاتی تھی والی. میں نے کہا اچھا تو تم نے وہ میتھس کی اس کے اندر؟ کہتا ہاں میں نے میتھس کی تھی, اس کے اندر جو میں نے دیکھا تھا پیٹرول کا ایکسپینس مجھ کو بہت فائدہ کر رہا تھا, کیونکہ وہاں پر مجھ کو بالکل کوئی خرچہ نہیں آ رہا تھا الیکٹریسٹی کا. میں نے کہا یار اب میں تمہیں کیا بولوں, 2 لاکھ درہم کی ٹیسلا ہے, وہ بھی چھوٹی والی, اور تم ابھی وہ میرے خیال سے چارجر تھی اس کے پاس نئی والی, تو اس میں ایک تو تم نے اس کی جو 1.5 سال کے اندر ڈپریسیشن دے دی وہ تو سنک کاسٹ ویسی چلی گئی, اور اس کے علاوہ جو تم کیلکولیشن ابھی بیٹھ, جیسے مجھے پتا ہے کہ میری گاڑی کے فیول ایکسپینس لاسٹ 1 ایئر کے اندر کتنا ہے, میں ایک دم سے چارٹ نکالوں گا میرے پاس سامنے آ جائے گا, میں سمپل سی کیلکولیشن کروں گا مینٹیننس کتنی ہے اور اس کا کتنا فیول ایکسپینس آ رہا ہے, میرے زیادہ رننگ ہے نہیں, پھر مجھے ٹیسلا کی تو کہیں دور دور تک ضرورت ہے ہی نہیں ابھی, یا الیکٹرک وہیکل کی مجھے ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں لوگوں کو پرسیپشن جو ہوتا ہے نا وہ بہت غلط ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس گاڑی تو خیر یہ کہہ رہے تھے کہ پیڈ آف ہے, لیکن اگر آپ ٹریک کر رہے ہیں چیزوں کو, وہ ایک ایسی اسکل ہے جو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے, یہ کہ بندہ سوچ ہی سکتا ہے جب تک کرتا نہیں ہے. ٹرو. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. میرے آفس میں ایک بندے سے بات ہو رئی تھی, اس کو میں نے کافی عرصے سے کہہ رہا تھا ٹریکنگ کرو ٹریکنگ کرو ٹریکنگ کرو, تو ہی ڈیڈ اٹ اینڈ ہی کیم بیک ٹو می. اس نے کہا کہ تم کو پتہ ہے مجھے کیا پتہ چلا؟ میں نے کہا کیا؟ کہتا آئی واز پیئنگ $600 ایز اے فیملی فار سبسکرپشنس. ہاں, میں نے بولا کس پہ؟ اس نے بولا آئی ڈنٹ ریئلائز کہ میری بیگم اور میرے دونوں کے پاس الگ الگ امیزون کی سبسکرپشنز ہیں. اور کہتے ہیں مطلب ایسا نہیں کہ پتہ نہیں تھا, پتہ تھا بٹ کبھی وہ ہٹ نہیں کی کہ یار وہ $100 وہ دے رہی ہے, $100 میں دے رہا ہوں, تو $200 تو صرف امیزون کی, تو ہم اکاؤنٹ شیئر کر لیں. پر وہ اس وقت لیتے ہوئے خیال نہیں آیا, اس نے الگ لی تھی, میں نے الگ لی تھی. اسی طرح ہمارے پاس وہ نیٹ فلکس بھی ہے, پرائم بھی ہے, ڈزنی بھی ہے. اور پھر جب میں نے ریئلائز کیا کہ یار اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کتنا ہے, تو میں نے دیکھا کہ ڈزنی تو پچھلے 6 مہینے میں نے کھولا نہیں ہے, تو ڈزنی کو تو میں نے بند کیا. پھر میں نے کہا اچھا نیٹ فلکس پرائم میں بھی, اس میں بھی میں نے, خیر وہ کہتا ہے اس نے دونوں رکھے ہوئے تھے. پھر اور بھی بہت سے مطلب ڈیٹا اسٹوریج لی ہوئی ہیں, ایپل کی بھی اسٹوریج لی ہوئی ہے, گوگل کی بھی اسٹوریج لی ہوئی ہے, تو ہوتے ہی وہ $5 $10 $20 ادھر ادھر کر کے دے آل ایڈ اپ, اینڈ یو ریئلائز کہ یار یہ سب تو ضرورت ہی نہیں ہے. سو کچھ تصویریں ایپل میں پڑی ہوئی ہیں, کچھ تصویریں گوگل میں پڑی ہوئی ہیں, کچھ جو ہیں وہ پرائم میں پڑی ہوئی ہیں, ورسز یہ کہ سب جگہ ایک جگہ کر کے آپ ایک سبسکرپشن لے لیں. سو آئی واز لائک $600 فار سبسکرپشن. اس نے کہا یار, ہی واز سو تھینک فل کہ شکر ہے میں نے ٹریکنگ شروع کی.
So yeah, ये I सब्सक्रिप्शन के completely ऊपर agree. तो कल इंसिडेंट हुआ घर में हमारे, वो मेरा बेटा आया मेरे पास, कहता है कि मुझे उसको आईपैड, मैंने ही अपना आईपैड लिया था तो मैं दे देता था उसको, क्योंकि वो बड़ा अच्छा नोट टेकिंग वगैरह बहुत अच्छी करता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है वो करता रहेगा। कल मेरे पास आता है, काफ़ी अरसे से वो सीन तो बिल्टअप कर रहा था कि ये पीडीएफ के ऊपर इतना मज़ा नहीं आता, वो हैंग हो जाता है कभी कभी, या ये हो जाता है वो हो जाता है, मुझे ये नोट, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट नोट ऐप, वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा चलो ठीक है अच्छी लगती है। कल आके कहता है कि जो है ना वो मैं सोच रहा हूँ वो ले लूँ। मैंने कहा, फिर मैंने उसको तकरीबन 15 मिनट का तो लेक्चर ही दे दिया उसको। मैंने कहा यार तुम देखो मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लेता, बहुत सारी चीज़ों की मैं ले सकता हूँ मैं नहीं लेता, और मुझे ज़रूरत भी है तो नहीं लेता। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी। 15 मिनट तक बेचारा वो सुनता रहा, फिर मुझे कहता है वो बेसिकली है सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं है, वो वन टाइम परचेज है। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, फिर दिखाओ मुझको। फिर वो मैंने देखा मेरे काम भी आने वाली चीज़ थी, तो मुझे कह रहा था वो कि आपके काम आएगी, या आप देखें ये इस तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो वाकई मुझे यूट्यूब में हेल्प हो सकती है। मेरी कुछ वीडियोस के अंदर जब मैं रियल एस्टेट की करता हूँ, तो अब मैंने सोचा था कि मैं साइट पे जाकर हम लोग जब बात करेंगे तो पीडीएफ खोलकर उसको डिस्कस करेंगे, वो आईपैड पे करेंगे, एंड दैट ऐप वो पीडीएफ को खोल के जिस तरह से एनोटेट वगैरह कर सकते हैं उसके अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त है। सो वो मेरी हेल्प भी करती है। लेकिन मैं सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट हूँ। जैसी कोई चीज़ सब्सक्रिप्शन के लिए आती है ना, मैं कहता हूँ नहीं यार, इसको जितना मैं डिले कर सकता हूँ इस चीज़ को उतना करना चाहिए, या फिर अगर लेना भी पड़ती है तो मैं उसका अलग से ट्रैकर बनाता हूँ कि मुझे हर वक्त पता हो कि ये सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई है और साल की जा रही है। क्योंकि महीने की सब्सक्रिप्शन तो आपको पता होती है, लेकिन साल की नहीं पता होती, वो फिर एकदम से आती है। ट्रू ट्रू। सो इसमें मुझे किसी ने एक एडवाइस दी थी, उसने कहा था कि जब भी कोई चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे पे करनी हो ना, थिंक 10 times वर्सेस पेइंग वंस। और एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज टू पे बाय नाउ पे लेटर। वो एक और एग्जांपल है। जिम एक और एग्जांपल है। जिम की सब फीस जाती है। जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हाईली रिकमेंड, बट मैंने ये किया कि आई क्रिएटेड माई ओन जिम। सो जब कोविड हिट किया था, आई वॉज पेइंग अ लॉट ऑन माई, मैं क्रॉसफिट करता था, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, और मैं, मेरी वाइफ भी करती थी, हम दोनों साथ जाते थे। सो वी वर पेइंग अराउंड $300, $350 फॉर मेम्बरशिप, विच आई अंडरस्टैंड इज़ अ लॉट, बट दैट्स अ प्रायोरिटी फॉर मी। तो मैं बाकी जगह पैसे काटता हूँ, बट मैं हेल्थ में इन्वेस्ट करता हूँ। सो आई एंडेड अप बाइंग इक्विपमेंट इन माई जिम, इन माई गैराज फॉर अराउंड $5,000, और वो मेरी साल 1.5 साल के अंदर अंदर इट पेड ऑफ। और अब मैं वर्कआउट सारा अपना, इट्स अ वेरी गुड जिम, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आई बॉट, बट आई रियली इन्जॉयड। बट कहने का मकसद ये कि मैंने 4 साल पहले ख़रीदा था और वो बहुत पहले पे ऑफ कर चुका है। सो एनी थिंग विच यू आर पेइंग ऑन रेगुलर बेसिस, सब्सक्रिप्शन इज़ एन एग्जाम्पल, बाय नाउ पे लेटर, उधर यू शुड बी वेरी, मतलब बहुत आप 10 बारी सोचें कि यार ये वाकई इसकी और कोई ऑप्शन नहीं है, ये मुझे हर महीने ही देना है, इसका और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वन टाइम परचेज इज़ मच बेटर दैन पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स। एग्जैक्टली अच्छा चलो यार, ये जितनी भी ईमेल थी मेरे ख्याल से हमने उसको पूरा कवर तो कर लिया है। अब इनके लिए जो रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से तो वो यही है कि एक तो अपनी, अगर ट्रैक एंड ट्रेस नहीं कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप 3 महीने तक करें, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि कहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि रूम अभी भी है। $10,000 अगर आपके पास इन हैंड आ रहे हैं, ठीक है उसमें मॉर्गेज जारी होगी, लेकिन आप कैश फ्लो पॉजिटिव भी हैं एक प्रॉपर्टी के अंदर। उसके अलावा बोनस आपका अलग सेव हो रहा है, तो वो तो अलग सेव हो रहा है, तो ये $1,000 आपके पास बच रहे हैं। आई डोंट नो, आई मीन आई थिंक इट कैन देयर माइट बी सम रूम टू हैव सम एडिशनल सेविंग्स, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो मेरे ख्याल से ये सही है जो भी ये कर रहे हैं। आई बिलीव इट्स फाइन। या और इन्वेस्टमेंट्स आर फाइन। वली आपने सिर्फ डबल काउंट किया बोनस को, बिकॉज ही इज सेविंग हिज बोनस 25,000। वो सो अलग बोनस करें, अगर निकाल बिल्कुल। लें तो ही इज़ मेकिंग 8,750 आई आफ्टर एग्री, टैक्स आई एग्री। रफली। अभी अभी मुझे रियलाइज हुआ, बिल्कुल। तो उसमें, हाँ, उसमें शायद $1,000, आप सही कह रहे हैं, $10,000 इज़ अ बिग अमाउंट, बट 8,700 ऐसा नहीं है, इसमें भी नहीं निकल सकते। मैं अमूमन ये कहता हूँ कि किसी भी 4 साइज़ फैमिली के $6,000 से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। मतलब $6,000 में आप बेसिक ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं इन कनाडा। हाँ, उसके ऊपर जो अब अगर ये $8,500 कमा रहे हैं, तो बाकी जो है वो 2,500 इज़ फन, एंटरटेनमेंट एंड ऑल, बट फिर इनका फैमिली साइज़ भी बड़ा है। फैमिली साइज बड़ा है। सो आई थिंक उसमें से 8,500 में से 1,000 ये बचा रहे हैं, तो 7,500 रह गए, और मैं कह रहा हूँ 6,000 चाहिए होते हैं फॉर अ फैमिली ऑफ 4। तो आई थिंक इज़ टाइट, आई थिंक इज़ टाइट, मे बी ही कैन स्क्वीज अनदर 500, बट दैट 500 विल ऑल्सो बी गुड। अगर 500 महीने के आप और बचा सकें, आई थिंक दैट वुड बी प्रीटी गुड। बाकी साइड हसल्स के अंदर क्योंकि इनकी डोमेन ऐसी है, ये बहुत आराम से, अब वही बात है फैमिली बड़ी होती है, बंदा जो है ना वो नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार आप अपने पैशन को अगर आप फॉलो करते हैं ना, उसके बाद आप बहुत आराम से टाइम भी निकाल सकते हैं। और कनाडा में तो वैसे ही वर्क इन्वायरमेंट जो है मैंने देखा है वो काफ़ी लैक्स होता है कंपेयर टू दुबई। मैं यहाँ पर जो सिचुएशन है, कल मुझे एक अपने जानने वाले मिले, ऑफिस के थे लेकिन कभी मैं उनसे मिला नहीं था, उन्होंने मुझे ईमेल पहले की भी थी एक दफ़ा, वो मुझे मॉल में मिले, कहते हैं यार तुम करते कैसे हो ये सब कुछ
میں نے کہا دیکھیں میں ابھی امی کے ساتھ آیا ہوں یہاں پر, تو کہتا ہے وہی تم پوچھ رہا ہوں کیسے کر دو, تو میں نے کہا ابھی دیکھیں رات کے 2 بج جائیں گے مجھے سوتے ہوئے, تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا کسی چیز کے اندر, اور آپ کو ایک ڈائریکشن نظر آتی ہے کہ وہ چیز ہے اور آپ اچیو کر سکتے ہیں اس کو, پھر نتھنگ کین اسٹاپ یو. اور ابھی میں نے اپنے آپ کو ایک چیلنج دیا تھا کہ آئی ول ڈو 1 ویڈیو اے ڈے, لائک 30 ویڈیوز ان اے منتھ, جو کہ 1 مہینے کے لیے میں کروں گا, اینڈ دین آئی ول سی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور میں 1 ہفتے سے میں کر رہا ہوں, اینڈ آئی تھنک آئی کین ڈو اٹ. سو وہ پارکنسن لا ہے یا کون سا لا ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی ایکسپینڈ کرتا ہے؟ ہاں, تو اس پہ ولی ایک اور ویڈیو بن سکتی ہے. میں آفس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ گھنٹے کی میٹنگ رکھیں گے تو گھنٹے کی ہوتی ہے وہ, اور اگر آدھے گھنٹے کی میٹنگ رکھے گی تو آدھے گھنٹے میں بھی کام ہو جاتا ہے وہ سارا اس میٹنگ کا. تو جتنے گھنٹے کی میٹنگ رکھیں گے اتنا ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے جو ہے وہ کرکٹ میچ یا ساکر میچ کب دیکھا تھا؟ او یہ والا دیکھا تھا, وہ پاکستان انڈیا کا. آئی اسٹاپڈ واچنگ اسپورٹس, میں بالکل نہیں دیکھتا اسپورٹس, زیرو. آپ بورنگ کہہ لیں کچھ کہہ لیں, بٹ مجھے اسپورٹس انٹرسٹنگ نہیں لگتا. میں ورک آؤٹس کرتا ہوں, میں اسپورٹس کھیلتا ہوں, بٹ میں دیکھتا نہیں ہوں. میں نیوز نہیں دیکھتا. لائک آئی ڈونٹ واچ سٹ اینڈ واچ نیوز آن ٹی وی. ہاں اگر میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو کوئی ایسی کوئی اسٹاکس ریلیٹڈ یا کوئی میری سم تھنگ دیٹ کین ریئلی میک می منی اور کین ہیلپ می گیٹ مور انٹیلیجنٹ, وہ بھی بہت ورک آؤٹ کرتے ہوئے سن لی پوڈ کاسٹ, یا ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی پوڈ کاسٹ سن لی. پھر یہ کہ لوگ, میں نے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ جب ان کی ایکٹیویٹیز پہ جاتے ہیں, لوگوں کے ہاتھ میں ایسے فون ہیں, بس وہ انسٹا کو اسکرول کر رہے ہیں, اور میں وہاں بیٹھ کے اپنا لیپ ٹاپ کھول کے اپنی ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں. کل میں گیا تھا اپنی بیٹے کو سوئم پہ لے کے, آئی اوپن مائی لیپ ٹاپ, وی ور دیر فار 45 منٹس. وہ اپنے سوئم کی لینس کر رہا ہے, باقی سب فون پہ بیٹھ کے پیرنٹس انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں, اور میں بیٹھ کے اپنی ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں. سو یہ جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ تم کو ٹائم کیسے ملتا ہے, اور تم جو ہو وہ ہاؤ ڈو یو مینیج, ہر کسی کے پاس ٹائم ہے, مسئلہ یہ کہ ہم نے کرنا نہیں ہے, وہ ڈیڈ ٹائم نکالنا نہیں. بٹ خیر اس پہ ایک الگ ویڈیو بن سکتی ہے. ایگزیکٹلی. چلو یار زبردست. آئی ہوپ کہ ویسے تو 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ٹائپ کی ہو گئی یہ چیز, حالانکہ یہ کیو این اے کی ویڈیو تھی, لیکن آئی ہوپ کہ لوگوں کو ویلیو ملی ہو اس کے اندر. اور بالکل ڈیفینیٹلی کمنٹ کریں, بہروز کے چینل کو بھی جا کے سبسکرائب کر لیں, اینڈ جتنے بھی ہم نے باتیں کی ہیں یہاں پر ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس مل جائیں گے ان چیزوں کے. اینڈ اس طرح سے اگر کسی کو کویشچنس کرنے ہیں تو دوبارہ سے پلیز ای میل کر دیں. اچھی ای میل کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی میں پڑھتا ہوں, اس کو پورا پڑھ کے اس کو پراپرلی رسپانس کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. اینڈ اینی تھنگ ریگارڈنگ کینیڈا یو ایس, وہ پھر بہروز کے چینل کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور میرے پاس بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے آتے ہیں کہ وی کولیبریٹ ٹوگیدر الاٹ. سو بہروز اینڈ میں سم تھنگ یو وانٹ ٹو سے؟ نہیں, تھینک یو, تھینکس فار بینگ بریو اینڈ فار دیز انڈیویجولس ٹو آسک کویشچنز. مجھے آدھے سے زیادہ زندگی جو میری اپنی ایگو میں ہی گزر گئی کہ کسی سے پوچھوں کیوں, کوئی مجھے بتائے گا کیا. سو دیز پیپل جو کہ یہ سوال کرتے ہیں, آئی تھنک ویری بریو آف دیم ٹو سیک ہیلپ, ٹو آسک فار ہیلپ, اینڈ کیپ ڈوئنگ دس. اور this will help them, as in I can tell this guy is already mentally far better than I was when I was in my 30s, or in my 20s for that matter, early 30s or 20s میں, کیونکہ بس میری ایگو ہی بہت تھی کہ یار میں نے کسی سے کیا پوچھنا ہے, سب تو مجھے پتا ہے. سو گریٹ, کیپ آسکنگ کویشچنز, دس از ہیلپفل, ہیلپس گیوز اس کانٹینٹ ایز ویل, اور ہم دونوں کو آپس میں گپ لگانے کا موقع مل جاتا ہے اسی بہانے. ہاں ایسے ورنہ ٹائم جو ہے نا واٹس ایپ پہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں گڈ, چلیں, تھینک یو. زبردست. اوکے یار, اوکے, تھینک یو.